مسوڑے تالو کا ابتدائی حصہ، تالو کا سخت حصہ، تالو کا نرم حصہ، حلق کا قوا، اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان۔ دواحک، تواحن، نواجس، دواحک، تواحن، نواجس، دواحک، تواحن، نواجس۔ داڑیں کتنی ہے؟ 20۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اصول مخارج۔ ایک ہی ویڈیو میں سارا ٹاپک ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے۔ آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ مخارج جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ صیغہ مطلب کہ ایک فارم، ٹھیک ہے۔ مخارج جمع ہے اور اس کا واحد ہے جی مخرج۔ دوبارہ سے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے، واحد ہے مخرج اور جمع ہے اس کا مخارج۔ اب آئیں گے ہم سب سے پہلے اپنے واحد کے اوپر، یعنی کہ مخرج کسی سنگولر کے لیے اگر یوز کیا جائے اور پلورل کے لیے اگر یوز کیا جائے تو جمع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم مخرج کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخرج اصل میں ہے کیا چیز؟ تو ہم دیکھیں گے مخرج کا لغوی معنی یعنی کہ اس کا ڈکشنری میننگ، اور اصطلاحی معنی یعنی کہ جو اس کی تعریف ہے۔ تو لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ایک بیج ہم زمین کے اندر بوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پودا نکلتا ہے، تو جو بیج ہے وہ زمین میں جاتا ہے اور پودا جو ہے اس سے نکلتا ہے، تو یہ نکلنے کی اس کی جگہ ہے۔ تو کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مخرج کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ۔ اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، کس کے نکلنے کی جگہ ہے، اس کے لیے ہم اس کا اصطلاحی معنی سمجھیں گے۔ دیکھیں، مخرج وہ جگہ ہے یعنی کہ ایسی جگہ، ایسی نکلنے کی جگہ جہاں سے کسی حرف یعنی کسی لیٹر کی اپنی مخصوص آواز نکلتی ہے۔ کلیئر از دیٹ؟ یعنی کہ مخرج ایک ایسا سپاٹ ہے جہاں سے کسی لیٹر کی مخصوص آواز نکلے، یا وہ موٹی ہو سکتی ہے آواز یا وہ باریک ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں پہ مخصوص کا ورڈ آیا ہے جو اسے دوسرے حروف کی آوازوں سے مختلف کرتی ہے۔ ہر لیٹر کے نکلنے کی جگہ مختلف ہے، اس کی صفت مختلف ہے، ٹھیک ہے، کوئی موٹا ہے کوئی باریک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج جو ہے یہ واحد ہے، مخارج اس کا جمع ہے۔ ہم پڑھے اصول مخارج، کیونکہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں تو مخارج آ رہا ہے، لیکن جب سنگولر کی بات کریں گے تو مخرج آئے گا۔ مخرج کا لغوی معنی دیکھا، مخرج کا اصطلاحی معنی دیکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اصول مخارج، جو 5 اصول مخارج ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ ٹوٹل ہمارے پاس 5 اصول مخارج ہے، یعنی کہ 5 نکلنے کی جگہ ہیں۔ کلیئر؟ اب تھوڑا سا میں نے اس کو بولڈ کرنے کے لیے یا واضح کرنے کے لیے ایک الگ سلائڈ پہ جو ہے وہ شفٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلا ہمارے پاس اصول ہے جوف دہن، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے حلق، تیسرا ہے لسان، چوتھا ہے شفتان اور 5واں ہے خیشوم۔ 5 اصول مخارج ہیں۔ اب تھوڑا میں آپ کو اس کا پہلے ٹچ دے دوں، یعنی کہ جو اس کے نیمز ہیں نا یہ عربک میں ہیں چیزیں۔ اب میں ذرا آپ کو تھوڑا سا اس کو اردو میں یا کہہ لیں اپنے لفظوں میں اس کو ذرا واضح کر کے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جوف دہن۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خالی حصے کو، یعنی کہ ایمپٹی سپیس، ایمپٹی ماؤتھ، جو یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام کے ذریعے میں نے تھوڑا بہت شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو منہ کا خالی حصہ ہے، یعنی جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، خلا، بالکل ایمپٹی ماؤتھ ہے، ایمپٹی سپیس ہے، اس کو کہتے ہیں جوف دہن۔ کلیئر؟ اس کے بعد اصول مخارج نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے حلق۔ حلق کہتے ہیں گلے کو، یعنی کہ تھروٹ۔ میں نے اردو میں بھی مینشن کر دیا، میں نے انگلش میں بھی مینشن کر دیا، اور عربک میں تو آپ کے سامنے مینشن ہے ہی، جو ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ دیکھا تھا۔
اب حلق یہ جو بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنا بلو ایریا، اس کو جو ہے وہ حلق کہتے ہیں. اب حلق سے کون سے لیٹر ادا ہوتے ہیں، کیا حساب کتاب ہے اس کا، وہ آگے چل کے دیکھیں گے. تو حلق ہو گیا ہمارا نمبر 2 کا اصول. اب چلتے ہیں نمبر 3 پہ. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی لسان. لسان عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں زبان اور انگلش میں کہتے ہیں ٹنگ. اب یہ ہمارے پاس ڈائیگرام میں زبان ہے. اب زبان کے کچھ پارٹس ہیں، اس کے کچھ حصے ہیں جہاں سے کچھ لیٹرز جو ہے وہ نکلیں گے، کیونکہ مخرج کا مطلب کیا ہے، نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائیگرام ہم واضح طور پہ یعنی کہ ایلیبوریٹ کر کے اس کو نیکسٹ سمجھیں گے. ابھی ہلکا ہلکا میں آپ کو ایک ٹچ دے رہی ہوں اس کا، اصول مخارج نمبر 3 کا. اب ہم چلتے ہیں چوتھے نمبر پہ. 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی شفتان یعنی کہ دونوں ہونٹ. ٹھیک ہے، اگر ایک ہونٹ کی بات کریں تو شفوی، اور اگر دونوں کی بات کریں تو شفتان. دونوں ہونٹ یعنی کہ لپس. اب لپس سے کون سے لیٹرز ادا ہوں گے وہ دیکھیں گے. تو شفتان عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو دونوں ہونٹ کہیں گے اور انگلش میں اس کو لپس کہیں گے. کلیئر. اب نمبر 5 پہ چلتے ہیں. 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کی ہڈی، یا بعض جگہوں پہ اس کو ناک کا بانسا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام میں بھی شو ہے کہ پورا یہاں پہ جو ہے یہ کاؤنٹ ہوگا، ناک کا بانسا یا ناک کی ہڈی یعنی کہ نوز. اب یہ کن لیٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ تھے ہمارے پاس ٹوٹل 5 اصول مخارج، یعنی کہ جوف دہن، حلق، لسان، شفتان، خیشوم. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ تاکہ یاد ہو جائے. جوف دہن، حلق، لسان، شفتان، خیشوم. منہ کا خالی حصہ، گلا، زبان، دونوں ہونٹ اور ناک کی ہڈی. ٹھیک ہے جی، ہوپ سو کہ یہ سلائیڈ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اب چلتے ہیں نیکسٹ. ان 5 اصول مخارج کا انٹروڈکشن کرنے کے بعد ہمارے پاس 2 مزید ایک ڈفرنٹ چیزیں آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ مخارج کی کچھ اقسام ہیں. ایک ہے جی مخرج محقق اور ایک ہے جی مخرج مقدر. محقق کا بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ مقدرہ لکھا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ معین مخرج، بعض جگہوں پہ غیر معین مخرج. تو اس کے ڈفرنٹ نیم ہے بٹ فیمس یہی ہے، مخرج محقق، مخرج مقدر. ٹھیک ہے، اب یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے. ذرا میں یہ دیکھیں، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو 5 حصے ہیں نا، یہ جو اصول مخارج 5 ہے، یہ 5 اصول مخارج اب ہم ڈیوائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ زوم آؤٹ کرتی ہوں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک سلائیڈ پہ جو ہے وہ رکھیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اب یہ ایک آ چکا ہے ایک سکرین پہ. اچھا جی، مخرج محقق وہ مخرج جو حلق، لسان، شفتان میں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا مخرج ہے جس کا انحصار کس پہ ہے. پہلا نام اس نے حلق کا لیا، دوسرا نام لسان کا، تیسرا نام شفتین یا شفتان. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز آ جاتی ہے. یہ تینوں کا جو تعلق ہے، ان تینوں کا ذرا ایک ساتھ ہی ہم لیتے ہیں، اور ان تینوں کا تعلق ہے مخرج محقق سے. کلیئر. نیکسٹ آ جائے گا مخرج مقدر. وہ مخرج جو جوف دہن اور خیشوم سے ادا ہوتے ہیں. یہاں پہ یا کے 2 ڈاٹس آئیں گے، یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. وہ مخرج جو جوف دہن اور خیشوم سے ادا ہوتے ہیں. اب اس کا تعلق لے کے چلتے ہیں ہم ذرا ایرو کی مدد سے، جوف کی طرف چلتے ہیں اور یہاں سے اب ہم چلتے ہیں خیشوم کی طرف. ٹھیک ہو گیا. مخرج محقق میں کون سے 3 چیزیں ہیں؟ حلق، لسان، شفتان. اور مخرج مقدر میں کون سی 2 چیزیں ہیں؟ جوف دہن اور خیشوم. مخرج محقق، مخرج مقدر. ٹھیک ہے، مخارج کی جو اقسام ہے یعنی کہ جو مخارج کی ڈویژن ہے وہ ان دونوں کے ہی ارد گرد جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، ہوپ سو کہ یہاں تک کا جو مخارج کا انٹروڈکشن تھا وہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہو. مخارج کا واحد دیکھا، لغوی معنی دیکھے، اصطلاحی معنی دیکھے، 5 اصول مخارج دیکھے، اور ان 5 اصول مخارج میں سے 3 کو کہا جاتا ہے مخرج محقق، اور جو 2 ہیں اس پہ ذرا کلر چینج کر لیتے ہیں، اور اس کو اور یہ جو لاسٹ والا اس کو کہا جاتا ہے مخرج مقدر. کلیئر ہو گئی بات. یہاں تک ہمارا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے باری باری یہ جو 5 اصول مخارج ہے ان کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ جوف دہن. جوف دہن کی طرف چلتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں ڈیپلی، پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. جوف دہن شروع کرنے سے پہلے ایک جو ہے وہ چیز میں آپ کو اور دکھا دوں. یہ جو 5 اصول مخارج ہے ان کی نیکسٹ جو سب ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی سب ڈویژن ہے. کلرز کے اکارڈنگ میں نے ان کو ارینج کیا ہے تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو سکے.
اگر جوف دہن کا کلر جو ہے وہ پرپل ہے تو آپ کو سب کچھ یہاں پہ پرپل ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. حلق کی آگے نیکسٹ 3 سب ڈویژن ہے وہ آپ کو گرین کلر میں نظر آئیں گی. جو ان سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ میں نے ریڈ میں ان کو جو ہے وہ رکھے, سب کے لیٹرز ریڈ میں رکھے. لسان کی جو کہلے اس کی جو میں نے کی ہے نا سب ڈویژن, وہ ذرا تھوڑا سا میں نیچے لے گئی ہوں کیونکہ اس کی جو 5 سب کلاسیفیکیشنز ہے ان کے لیے جو ہے ذرا تھوڑا سا یہ چیز ہے کہ جگہ زیادہ ہے تو وہ میں تھوڑا سا اس کو نیچے لے گئی ہوں. پہلے اس کی اقصا لسان ہے, حوت لسان, وسط لسان, طرف لسان, رأس لسان. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ لسان میں آتی ہیں, یہ بھی ہم سارے دیکھیں گے. ان سے کون کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ سارے اس والے ٹیبل پہ مینشن ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو پنک کلر ہی آ رہا ہوگا اسکرین پہ, تو اس میں میں نے اس کو جو ہے وہ رکھا ہے. اس کے بعد شفتان ہے. شفتان جو ہے اس میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 اس کے مخرج ہیں, 4 اس سے حروف ادا ہوتے ہیں, اور خیشوم جو ہے یہ ڈارک براؤن کلر میں ہے. تو یہ کہہ لیں کہ اس سے غنہ جو ہے یہ صفت غنہ اس سے ادا ہوتا ہے, اس کا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹیبل کو سمجھنے کے لیے کلر سکیم کو بس آپ نے دیکھنا ہے. یاد یہ ٹیبل آپ نے کیسے کرنا ہے وہ یاد کروانا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. جب جوف دہن پڑھیں گے تو ادھر والی جتنی بھی آپ کو چیزیں یہ والی نظر آ رہی نا یہ پانی کی طرح یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جب ہم حلق کا ٹاپک پڑھیں گے تو یہ جو نمبر 2 والا آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے نا یہ بالکل پانی کی طرح یاد ہوئے گا. بار بار ہم اس والی سلائیڈ پہ بار بار آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بار بار میں آپ کو جو ہے وہ ریپیٹ کرواؤں گی تو یہ والا ٹیبل جو بھی ہے ساتھ ساتھ یاد ہوتا جائے گا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے جوف دہن کی طرف. جوف دہن جیسے کہ میں نے پہلے بات کی, منہ کا خالی حصہ یعنی کہ ایمپٹی ماؤتھ. اب اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, الف, واو اور یا. یہ تینوں لیٹرز کس حالت میں ادا ہوتے ہیں؟ جب یہ جزم کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی کہ مد کی حالت میں ہوتے ہیں. اب ان کا مد پہلے دیکھ لیتے پھر واپس اس سلائیڈ پہ آتے ہیں اور پھر اس ڈائیگرام اور اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر الف سے پہلے, الف میں اس طرح بھی لکھ دیتی ہوں, اگر الف سے پہلے کسی حرف پر زبر آ جائے یعنی کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی حرف لے لیں, میں نے ایک ہلکی سی سلائیڈ لگا دی اور اوپر زبر لگا دی ہے. اگر الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مد کہتے ہیں. جیسے جیم ایگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ لیا, جیم پہ زبر لگائی ہے اور ساتھ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا. جیم الف زبر جا, 2 سیکنڈ ہم اس کو لمبا کرتے ہیں یعنی کہ 1 حرکت کے برابر. تو الف سے پہلے کسی حرف پر زبر آ جائے تو اس کو الف مد کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی واو ساکن. ساکن ساتھ میں آپ نے لازمی لگانا ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو واو مد کہتے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے میں نے جیم کے اوپر پیش لگا کے بتائی ہے. یا ساکن, ساتھ میں آپ نے ساکن مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہا نا یا تو وہ کہہ لیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کے پیپر میں آپ کے مارکس کٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں مارکس کٹ کر دوں گی. ساکن آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے. یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے اگر زیر ہو, جیسے کہ جیم کے نیچے زیر ہے اور یا یہاں پہ خالی ہے جی, ٹھیک ہے, تو اس کو یا مد کہتے ہیں. تو جوف دہن سے 3 لیٹر جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ میرے ساتھ پڑھیے. الف مد, واو مد اور یا مد. الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو الف مد کہتے ہیں. واو سے پہلے اگر زیر پیش آ جائے تو اس کو واو مد کہتے ہیں. یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو یا مد کہتے ہیں. اور ان تینوں حروف کا جو لقب ہے حروف جوفیہ. لقب آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. لقب کا کوسچن الگ سے آئے گا. جتنے بھی ہم اصول مخارج پڑھیں گے ان سب کے القابات ہیں, یہ سب آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں. یہ میں پیپر میں کوسچن دوں گی. سمجھ لیں میں نے پیپر پہلے آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو حروف جوفیہ, اور یہ منہ کا خالی حصہ جو ہم نے ایک ہلکا سا ٹچ دیکھا تھا اس ڈائیگرام کا, نہ ان دانتوں کو بھی دیکھیں, نہ زبان کو, نہ تالو کو, صرف اس خالی حصے کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو جوف دہن میں سے 3 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے اس خالی حصے سے, اور ان 3 حروفوں کا کیسے یہ 3 حروف بنتے ہیں یہ بھی میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اب ایک سلائیڈ اور دیکھیں. یہ میں نے ذرا تھوڑا سا کلرفل کر کے جو ہے وہ مینشن کیا. کچھ کو الگ طریقے سے سمجھ آتا ہے, کچھ آڈینس کو الگ طریقے سے سمجھ آتا ہے. تو آپ دیکھیں الف سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے, یہاں سے پہلے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے, واؤ سے پہلے آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ حروف مدہ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب ان کو بات آتے, اب تو یہ بات میں نے سمجھا دی. ٹھیک ہے. یہ تھا قاعدہ الف مد کا, واو مد کا, یا مد کا. یہ تو تھا قاعدہ جو میں نے ابھی پڑھایا. اس کا مخرج میں نے نہیں پڑھایا ابھی, تو میں نے ان کو بنانے کا قاعدہ بتایا. یہ قواعد جو ہم ٹرم 1 میں پڑھ چکے ہیں, یہ تو ہمارا لیول 2 چل رہا ہے. تو اس میں کیا کریں گے, اب اس کا مخرج کیسے معلوم کریں؟ مخرج معلوم کریں گے ان کو ادا کر کے. پڑھیں جا, پڑھتے ہوئے
آپ کی جو آواز ہے وہ منہ کے خالی حصے میں غائب ہو جائے. جا، ہوا کے بہاؤ کے ساتھ آواز بہے گی، آواز ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ہی غائب ہو جائے گی. اس لائن کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. جا، آواز بند، غائب. میرا منہ کھلا ہے اوپر کی طرف، آواز کا فلو ہے اوپر کی طرف. اگر میں نے آواز کا فلو رکھا جے، آواز تو پھیل گئی، تو یہ تو غلط ہو گیا مخرج اس کا. آواز جس جگہ سے میں نکال رہی ہوں وہ تو جگہ ہی میں غلط پرناؤنس کر رہی ہوں نا اس جگہ کو، ٹھیک ہے. جو، آواز غائب ہو گئی. 2 سیکنڈ اس کی مقدار ہے، 2 سیکنڈ کہہ لیں 1 حرکت کے برابر کہہ لیں، ٹھیک ہے. جی، 2 سیکنڈ پورے ہونے کے بعد آواز میری ہوا کے بہاؤ کے ساتھ ہی غائب. کلیئر ہو گئی بات. یہ تھا جی اس کا مخرج. اگر کوئی یہ بتائے جی جوف دہن سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مد، واو مد، یا مد، اب چلتے ہیں حلق پہ، تو یہ غلط چیز ہے. ہم نے الف مد، واو مد، یا مد، تو یہ تو پورا قاعدہ ہے، یہ تو پورا قاعدہ ہے. اس کی ادائیگی کہاں پہ ہے؟ اس کی ادائیگی یہاں پہ، یہ اس کی ادائیگی ہے. یہاں سے ہم اس کا مخرج جو ہے وہ معلوم کریں گے. کلیئر؟ کسی بھی چیز کو جب سمجھے تو اس کا ایک ایک جگہ، ایک ایک کونے کا حق ادا کریں. یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے، اس جگہ پہ کیا لکھا ہے، اچھا یہ اس کا لقب ہے، اچھا یہ اس کی ڈائیگرام ہے. کلیئر؟ یہ ہو گیا جی ہمارا جوف دہن. اچھا ایک اور کوسچن، یہاں سے واو جزم والی اور یا جزم والی، واو ساکن اور یا ساکن، یعنی کہ واو مد اور یا مد ادا ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، واو کے اوپر جب زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یا کو بھی لے لیں، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، یہ والی جو وا اور یا ہے یہ جوف دہن سے ادا نہیں ہوتی. اس بات کو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہاں سے کون سی واو ادا ہوتی ہے؟ واو مد. یہاں سے جوف دہن، جوف دہن سے کون سی یا ادا ہوتی ہے؟ یا مد. یا لینیا اور حرکات میں، یعنی کہ متحرک والی یا متحرک والا واو، واو لین اور یا لین جوف دہن سے ادا نہیں ہوتے. کلیئر از دیٹ؟ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ. اب اس کی ایگزامپلز دیکھ لیجئے. آواز کا فلو کدھر ہوگا؟ اوپر کی طرف. اب اس کا فلو ناک کی طرف نہیں رکھنا، نباتن نبات، اندر کی طرف فلو کریں گے اور اپنے منہ کو بند رکھیں گے. تو اگر منہ بند رکھیں گے، پیچھے کی طرف آواز لے کے جائیں گے تو آواز نے نکلنے کے لیے جگہ تو بنانی ہے، تو وہ ناک سے نکل جائے گی. نباتن، تو یہ غلط پروننسیشن ہے. اب منہ کو کھول کے ادا کریں، نباتن، با، باہر کو آواز نے با نہیں کرنا، با کرنا، ٹھیک ہے. پڑھیے میرے ساتھ، نباتن زانن تاریکن. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ پیج پہ، یا مد، واو مد ہے، واو مد پہ چلتے ہیں. جوعن قطورن، 2 سیکنڈ آواز لمبی ہونی چاہیے. کچھ لوگ قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو 2 سیکنڈ لمبا ہی نہیں کرتے. جوعن قطورن، یہ غلط ہے. جوعن 2 سیکنڈ اس کی حرکت ہے. 2 سیکنڈ مطلب دونوں فرسٹ فنگر اور سیکنڈ والے فنگر کو کھولے، اتنا 2 سیکنڈ کا حساب بنتا ہے. سورتن، سورتن، اب اس کو کیا نہیں پڑھنا، سورتن، سورتن، سورت نہیں، سورتن، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ واو مد ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یا مد. یا مد کو دیکھ لیتے، ریعن، ریعن، ری بھی لمبا ہوا کتنا، 2 سیکنڈ کیونکہ حروف مد ہے. نذیرن، نذیرن، آواز خلا میں غائب ہو جائے گی. مصیبتن، مصیبتن، مصیبتن. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ہمارے پاس جوف دہن. جوف دہن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب میں نے ایک بات بولی تھی کہ جیسے جیسے ایک ایک اصول پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جو ٹیبل میں نے بنایا تھا اس پہ بھی جائیں گے. اب ٹیبل پہ چلتے ہیں. ٹیبل میں دیکھیے کیا ہم نے یہ جو کلر ہے، پرپل والا کلر ہے، بڑا پیارا سا کلر ہے، کیا ہم نے اس کو بالکل اچھے سمجھ لیا؟ جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، ایک اس کا مخرج ہے خلا، منہ اور حلق کا خالی حصہ، ٹھیک ہے، اس میں منہ کا خالی حصہ آ جاتا ہے پورے منہ کا. 3 اس سے حروف نکلتے ہیں، کون سے؟ الف مد، واو مد، یا مد. نیچے کیا میں نے لکھا ہے؟ جب یہ تینوں مدہ ہوں، یعنی کہ حروف مدہ، میں نے مینشن کی ہے یہ بات، میں نے یہ نہیں لکھا الف واو یا، بس لکھ کے میں نے چھوڑ نہیں. جب یہ مدہ ہوں یعنی کہ حروف مدہ، پورا الیبوریٹ کر کے جو ابھی میں پڑھا کے ہٹی ہوں جن سلائیڈ سے، وہاں سے آپ کو ملے گا. یہاں پہ اس کے ٹیبل میں نے ایک ایک چیز جو ہے وہ مینشن کر دی ہے.
ٹھیک ہو گیا. چلے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے حلق کی طرف. ریڈی ہو جائے اصول مخارج نمبر 2 پڑھنے کے لیے. اب ہم نے شروع کرنا ہے حلق یعنی کہ تھروٹ، اور اس کو اب ہم مارک کر لیتے ہیں نمبر 2 کو. ٹھیک ہے جی. حلق کے جو ہیں وہ 3 مخرج ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ 3 مخرج ہم نے پورے کرنے ہیں، 6 حروف بھی پورے کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں. یہ ڈائیگرام کا جو آپ کو بلو والا پارٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہم فرسٹ پارٹ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ حلق کی ہم نے 3 ڈویژن کی ہے. ایک تو ہے جی وسط الحلق، حلق کا درمیان. ایک ہے حلق، ایک ہے ادنا حلق. ادنا حلق اور آخر والا جو نام ہے وہ ہے اقصی حلق. سب سے پہلے ہے جی ادنا حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہو، یعنی کہ حلق کا وہ حصہ، اس کا ابتدائی حصہ جو منہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. اب یہاں پہ 6 حروف تھے، اس میں سے جی 2 تو ہم نے دیکھ لیے جو ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ جو درمیان والا حصہ ہے وسط الحلق، حلق کا درمیانی حصہ جس سے یہ 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. آخر میں ہمارے پاس لاسٹ والا پورشن جس کا نام ہے جی اقصی حلق. اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور. ٹھیک ہے. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے تو قریب ہو لیکن منہ سے دور ہو. یہ ایکسٹرا بات میں نے یہاں پہ بولی ہے، ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر لیں. جس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. 2 یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4. اور 2 یہ ہو گئے 6. 6 حروف ہمارے پورے ہو گئے. 3 مخرج کون کون سے؟ ادنا حلق، وسط الحلق، اقصی حلق. ان 6 حروف کا لقب ہے حروف حلقیہ. پیچھے کیا تھا؟ حروف جوفیہ. حروف مدہ کا کیا لقب تھا جو جوف دین سے ادا ہوتے تھے؟ حروف جوفیہ. ان 6 حروف کا کیا نام ہے، کیا لقب ہے؟ حروف حلقیہ. یہ پوری سلائیڈ کی ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیونکہ یہ تو پورا قاعدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب جب اس کی پروننسیشن کی پریکٹس کریں گے وہ اس کا ہم مخرج بھی دیکھیں گے، مخرج کی پریکٹس بھی کریں گے. ایک دفعہ دوبارہ سے سن لیجئے. ادنا حلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے، وسط الحلق سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے، اقصی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے. ہا اور ہا، ہا اور ہا، عین اور حمزہ، یہ ہیں جی ملتی جلتی آوازیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہا کو بھی گلے کے درمیان سے نکالتے ہیں، ہا کو بھی گلے کے درمیان سے نکالتے ہیں، عین کو تو ادھر لے آتے ہیں جی، بالکل شروع میں لے آتے ہیں، اور حمزہ کو تو درمیان میں لیتے ہیں. حمزہ ایسے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جس جگہ پہ ان کا ایریا ہے، جو اس کا سپاٹ ہے، جو اس کا مخرج ہے، اب آپ یہ کریں کہ اپنی آئیز کلوز کر کے، اپنی آنکھیں بند کر کے آپ اس کو فیل کریں، امیجن کریں کہ میرا غین ادنا حلق سے ہی نکل رہا ہے، میرا عین اور ہا وسط الحلق سے ہی نکل رہا ہے، میرا حمزہ اور ہا اقصی حلق سے ہی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کی پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، پریکٹس سے پہلے ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں. کسی بھی حروف کا اگر آپ نے کسی بھی لیٹر کا نا کوئی حرف ہے اس کا مخرج معلوم کرنا ہے، آپ اگر اس کو زبر دے کے پڑھیں، غا، خا، ع، ح، ا، ہ، وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی لیٹر کو جزم دیتے، جزم دے دیتے ہیں اس کو جی ایسے، ٹھیک ہے، جزم دینے کے بعد ایک الف لگا لیتے ہیں شروع میں، اور الف پہ لگاتے ہیں جی زبر. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی الف لگا لیتے ہیں، اس پہ بھی لگاتے ہیں زبر، یہاں پہ بھی الف لگا لیتے ہیں، اس پہ لگاتے ہیں زبر. کسی بھی لیٹر کا صحیح مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو جزم دیں، اور کوئی بھی لیٹر شروع میں لیں، اس کو زبر کے ساتھ لیں، زیر کے ساتھ لیں، پیش کے ساتھ لیں، تو اس کو اس طریقے سے جب آپ ادا کریں گے نا تو ایگزیکٹ اس کا مخرج جو ہے نا وہ معلوم بھی ہو جائے گا اور اس کو ادا کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. کلیئر؟ یہ بڑی ایک ڈیپ بات ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو جزم دیں اور اس کے پہلے کوئی لیٹر لے کر آئے، اس کو حرکت لگائیں اور اس حرکت کے ذریعے جزم والے لیٹر کو پڑھنے کی کوشش کریں تو اس لیٹر کا صحیح مخرج جو ہے وہ معلوم ہوگا. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ جو ہے ایگزامپلز ریڈی کی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی ادنا حلق کی ایگزامپلز غین اور خا کی. ٹھیک ہے، غین میں اب دیکھیں
اچھا اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم سمپل والا پڑھتے ہیں. او، ایو، او، ٹھیک ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے، غ غ غ. بالکل آپ نے جو آپ کا حلق کا ابتدائی حصہ ہے نا، آپ نے اس کو وہاں پہ فیل کرنا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ کلوز یور آئیز. اس کے بعد اس کو فیل کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، خواہ پہ آ جائیں. اخ، ایخ، اوخ. جزم دینے کے بعد اس لیٹر کا مخرج زیادہ کلیئر ہو کے واضح ہوتا ہے. اب ایگزامپلز دیکھتے ہیں. غین کی ایک ایگزامپل ہے، خواہ کی میں نے دو یہاں پہ مینشن کی ہے. مغفراتن، مغفراتن، مغفراتن. نخل، خواہ پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور کون سا ہے حلق کا پورشن؟ فرسٹ والا. نخل، بخسن، بخسن. کلیئر؟ یہ ہو گئی ہمارے پاس غین کی سمپل والی ایگزامپلس، اور یہ اس کی جو کمپاؤنڈ فارم میں آتی ہیں، جو اس کی کمبینیشنز بنتی ہیں باقیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایگزامپل عین کی اور ہا کی، یعنی کہ وسط الحلق. آ، ایر، اور. کچھ لوگ اس کو ایسے ادا کرتے ہیں، ای، او. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اکثر لسان پہ لے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ادا کرتے ہیں، او، ایو، او. عین کی آواز غین جیسی لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ادنا حلق پہ لے آتے ہیں. سیم مسئلہ یہاں پہ. اح، اح، اوح. گلے کا درمیان یوز ہوگا، وسط یوز ہوگا. غلطی کیا کرتے ہیں؟ اح، اح، اوہ. نیچے لے گئے، اکثر لسان پہ لے گئے. یا اس کو ایسے پڑھتے اوخ، اوخ، ایوخ، اوخ. ہا کو خا کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں. یہ غلطی ہوتی کب ہے؟ جب آپ کے سامنے حلق ہے جی، یہ اس کے تین اس کے پارٹس ہیں. عین آپ کا درمیان میں، ہا آپ کا درمیان میں. اب ہا کو یہاں اوپر لے گئے تو خا سے مل جائے گا، نیچے لے گئے تو ہا سے مل جائے گا. غین کو اوپر لے گئے تو عین کو اوپر لے گئے تو غین سے آواز مل جائے گی، نیچے لے گئے تو حمزہ سے مل جائے گی. یہ 6 کے 6 لیٹر سمجھنا تو بہت آسان ہے. اپلائی کرنے کے ٹائم پہ مکسنگ تب ہوتی ہے جب آپ اس کو اس کے مخرج سے ہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، عین پہ آ جائیے، اس کی ایگزامپلس پہ آ جائیں. 2 میں نے یہاں پہ عین کی لکھی ہے، 1 ہا کی لکھی ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں. معتدن، معتدن. بعض، بعض، بعض. زحفا، زحفا، زحفا. ہا، یہ ساؤنڈ ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی. اپنا لاسٹ ہے جی اس کا حلق کا، آئی تھنک اس کا کیا نام تھا؟ اقصی حلق. حمزہ جزم کے ساتھ پڑھیے. حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو جھٹکا دیتے ہیں. یہ بات میں بول بول کے تھک جاتی ہوں، لیکن بس جب آپ لوگ سناتے ہیں نا لیسن تو کہہ لیں کہ بس یہ بھول جاتے ہیں. حمزہ پہ جھٹکا آتا ہے، ا، ای، او، کیونکہ اس میں آواز بند ہوتی ہے، بہت نیچے چلی جاتی ہے نا، اقصی لسان بہت نیچے ہے نا حلق کا حصہ. اہ، ایہ، اوہ. سمپل از دیٹ. اس کو ہائی والا ہا سمجھے. اہ، ایہ، اوہ. ٹھیک ہے، چلیں جی اس کی ایگزامپلس دیکھیے. بأسن، کأسن، شہرن، شہرن. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس کیا ہے جی، حلق کا ٹاپک مکمل. ٹھیک ہے، ادنی حلق، وسط الحلق، اقصی حلق، غین خا، عین ہا، حمزہ ہا. 6 حروف، 3 مخرج حروف حلقیہ. کلیئر؟ ایک ہے ہمارے پاس مخرج مقدر میں سے، ہم نے مخرج مقدر 1 کا پڑھ لیا، اور ایک مخرج محقق کا ہم نے 1 پڑھ لیا. یہ 3 تو مخرج محقق کے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو حلق ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ٹیبل پہ چلتے ہیں جو میں نے بات کہی تھی. اب ٹیبل پہ دیکھیے تو نمبر 2 جو ہے میرے خیال میں اب آپ کو یہ سارا سمجھ آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں ذرا اس طرح کر کے ذرا ایک کہہ لیں کہ بنا لوں. ٹھیک ہے، سیپریٹ کرنے کے لیے، ذرا سمجھانے کے لیے. تو حلق کی 3 سب کلاسیفیکیشنز ہیں، ادنی حلق، وسط الحلق، اقصی حلق. ادنی حلق سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میں اب یہاں سے اس لیے اس طرح پڑھا رہی ہوں کیونکہ میں اسی ترتیب سے آپ کو پڑھا کے آئی ہوں نا، تو اب یہاں سے شروع کیا تو آپ لوگوں کی ترتیب نہ خراب ہو جائے.
ادنا حلق غین خا، وسط الحلق عین ہا، اقصی حلق حمزہ ہا. ٹھیک ہے، 3 مخرج 6 حروف. اب یہ والا ٹیبل بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہے جی مخرج محقق، یہ ہے جی مخرج مقدر، یہ ہمارا بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس لسان. لسان جو ہے بڑا مزے کا، یہ ذرا کہہ لیں اتنا نیچے آ جائے. ٹھیک ہے، لسان کی لمبی سی سلائڈ آپ کو نظر آ رہی، نیچے آ جائے. اب ہم نے یہ جو لسان ہے یہ سارا الحمدللہ ہم اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں جی، آغاز کرتے ہیں اپنے لسان کے ٹاپک کا. یہ ہمارے پاس لسان ہے یعنی کہ زبان. سٹارٹ کرتے ہیں. لسان کا ٹاپک شروع ہوتے ہی ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے ایک چیز آنی چاہیے کہ لسان کے جو ڈیفرنٹ سپاٹس ہیں، جو اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں، وہاں سے کس طریقے سے جو ہے وہ لیٹرز کی ادائیگی ہوگی. یا سمپل از دیٹ کہ آپ نے اپنی زبان کی جو سب ڈویژن ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، لسان کے ہم نے جو تھے ٹیبل میں یہ سارے پوائنٹس جو تھے یہ پڑھے تھے، جو بھی اس کی سب کلاسیفیکیشن تھی. اور ان سب کلاسیفیکیشنز کو یا جتنی بھی اس کے ٹرمز ہیں، جتنے بھی اس کے پارٹ ہیں، میں نے ان کو اب ڈائیگرام کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اگر ہم زبان کے اس حصے کی بات کریں جو بالکل کہہ لیں کہ کوے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اقصی لسان. اقصی دور، لسان جو ہے وہ حصہ زبان کا آخری حصہ، دور والا حصہ، یعنی کہ یہ اگر زبان ہے تو یہ آخر تک ہم جا رہے ہیں. اقصی لسان یہ والا حصہ ہے. اب یہاں سے کون کون سے لیٹر ادا ہوتے ہیں یہ میں نے مینشن تو یہاں پہ کر دیا ہے، لیکن ابھی فی الوقت کے لیے ہم صرف ان کے جو نیمز ہیں نا زبان کے حصوں کے وہ دیکھیں گے. یہ یہاں سے یہ لیٹر ادا ہوتے ہیں، یہاں سے یہ تب دیکھیں گے جب ہم اس ایک پوری ٹرم کی بات کریں گے. ابھی صرف آپ نے زبان کے حصوں کے نام سمجھنے ہیں. اقصی لسان زبان کا آخری حصہ. کوشش کریں کہ یہ جو نیمز ہیں آپ عربک میں ہی یاد کریں. عربک میں یہ اوپر لکھے ہوئے، اردو میں نے نیچے مینشن کر دیے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے یہ والا سپاٹ، اس سپاٹ کو کہتے ہیں وسط اللسان، یعنی کہ زبان کا درمیان. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سائڈیں. یہ جو آپ کو یہاں پہ سائڈز نظر آ رہی ہیں بالکل یہاں پہ، ان سائڈز کو کہتے ہیں حافت اللسان. کیا پرناؤنسیشن ہے اس کی؟ حافت اللسان، زبان کی کروٹ. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہی پورشن اگر ہم نیچے لے آئیں، اس طریقے سے نیچے والے حصے کو ڈسکس کریں تو اس کو کہتے ہیں طرف اللسان، زبان کے کنارے، زبان کا کنارہ. ٹھیک ہے، اور اس ٹپ کو اگر ڈسکس کریں ہم، یہ جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان، زبان کی نوک. اب اس سے مختلف قسم کے جو ہے وہ لیٹرز نکلتے، یہ بات کی بات ہے. ابھی فی الوقت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبان کے حصوں کے نیمز یاد کرنے ہیں. اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان. کلیئر؟ چلے جی، اب کیا کرنے کا کام ہے؟ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم نے نیمز ڈسکس کیے ہیں زبان کے، ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ایک پوائنٹ کو دیکھیں گے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان کا جو پارٹ ہے اس میں ایک چیز کا اور رول ہوتا ہے، وہ ہے جی ہمارے پاس تالو. ٹھیک ہے، اب یہ زبان کے بالکل مقابل، مد مقابل تالو ہے نا. اب اگر زبان اوپر جا کے لگ رہی ہے، وہ تالو کے کس کس پورشن کو جا کے ٹچ کرے گی اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ اٹس اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان. کلیئر؟ اب آ جائے تالو. یہاں پہ دیکھیے اقصی لسان کے بالکل سامنے حلق کا کوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر والے پورشن میں دیکھیں تو یہ مسوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی مسوڑا، مسوڑے ہوتے ہیں سارے. مسوڑوں کے بعد ہے تالو کا ابتدائی حصہ، یعنی کہ جہاں سے اب تالو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تالو کا ابتدائی حصہ ہے. تالو کے ابتدائی حصے کے فوراً بعد ہمارے پاس آ جائے گا تالو کا سخت حصہ. یہ بات ذرا تھوڑی سی یاد رکھنی ہے، یہاں پہ ہے تالو کا سخت حصہ جو یہ والا پورشن ہے. تالو کے سخت حصے کے بعد ہمارے پاس آئے گا تالو کا نرم حصہ جو یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، تالو کا نرم حصہ. اب ان کو ذرا کہہ لیں کہ اکارڈنگ ٹو سیکوینس دیکھ لیں. مسوڑے تالو کا ابتدائی حصہ، تالو کا سخت حصہ، تالو کا نرم حصہ، کوا. اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان. کلیئر؟ ایک دفعہ دوبارہ پڑھے میرے ساتھ. مسوڑے تالو کا ابتدائی حصہ،
तालु का सख्त हिस्सा, तालु का नर्म हिस्सा, हलका कव्वा, अक्सा लिसान, वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान, तरफुल लिसान, रअसुल लिसान। ये आ गए हमारे पास तालु के हिस्सों के नाम और जुबान के हिस्सों के नाम। अब चलें जी बारी बारी पर अक्सा लिसान डिस्कस करेंगे। अब अक्सा लिसान में तालु का कुछ हिस्सा टच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तालु की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसीलिए मैंने साथ ही आपको तालु के नेम्स भी पढ़ा दिए। अब इस डायग्राम से सख्त देख लें, इब्तदाई के पास है और नर्म वाला जो है वो कव्वे के पास है, क्योंकि आगे चल के ये दोनों नेम डिस्कस होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां से हमारा लिसान का टॉपिक शुरू हो रहा है जिसके 10 मखरिज हैं और 18 हरूफ हैं, ठीक है जी। ये हम चीजें इंशाल्लाह पूरी करेंगे। सबसे पहले है जी अक्सा लिसान। जैसा कि आपको पता है कि अक्सा लिसान इसको कहते हैं, इस पोर्शन को मैंने पिछली डायग्राम में मेंशन कर दिया। जुबान का आखिरी हिस्सा या जुबान की जड़ भी इसको कहा जाता है। इससे 2 हरूफ जो है वो अदा होते हैं, काफ मोटे वाला और काफ बारीक वाला। इन दोनों लेटर्स का जो लकब है वो है जी हरूफे लहविया। अभी तक हमने कौन से लेटर्स पढ़े थे? हरूफे जाफिया, हरूफे हल्किया। अब फर्स्ट टाइम अब लिसान में जितने भी पार्ट, अक्सा लिसान, तरफुल लिसान, वस्तु लिसान, जो भी आएंगे, इन सब में जितने जितने लेटर्स आएंगे सबका अलग अलग लकब होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। काफ और काफ का लकब क्या? हरूफे लहविया। 2-3 दफा इसको पढ़ें ताकि ये जो है वो चीज बिल्कुल दिमाग में जो है वो नस्ख हो जाए। चले जी काफ और काफ को देखते हैं अब अलग अलग। सबसे पहले है जी हमारे पास काफ का मखरिज। ये जुबान की जड़, जैसा कि अक्सा लिसान को क्या कहा जाता है? जुबान की जड़। अब आपको आसान तरीके से मखरिज बनाना भी मैं सिखाती हूँ, ठीक है। ये जुबान की जड़ यानी कि आखिरी हिस्सा, ये अक्सा लिसान की बात हो रही है, और इसके मुकाबिल तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। आपको पता ना तालु का नर्म हिस्सा किधर था? कव्वे के पास। ये डायग्राम थोड़ी सी याद रखें, मैं आपको उस डायग्राम पे जो है वो ले चलती हूँ ताकि मैं नर्म हिस्सा आपको दिखा लूं। उसी डायग्राम पे चलते हैं। ये देखें कव्वे के पास, अभी मैंने आपसे कहा ना कव्वे के पास तालु का नर्म हिस्सा, तो क्या कह रहा है? जब जुबान की जड़ या जुबान का आखिरी हिस्सा अपने मुकाबिल तालु के नर्म हिस्से से लगे तो क्या अदा होता है? तो कॉफ अदा होता है, मोटे वाला कॉफ, कॉफ, ठीक है। आ जबर दे के पढ़े, ऊ, तो तालु के नर्म हिस्से की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब डायग्राम में देखिए तो ये अक्सा लिसान है, ब्लू एरिया, और ये तालु के नर्म हिस्से से जाके लग रही है। ये इसका मखरिज है। अब आपको आसान लग रहा होगा कि कैसे हम मखरिज बनाते हैं। डायग्राम को देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग मखरिज बना दें। जब जुबान की जड़ या उसका आखिरी हिस्सा उसके मुकाबिल के नर्म तालु से लगेगा तो काफ अदा होगा। अब हम साथ ही साथ इसकी अदायगी भी देख लेते हैं। काफ के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो उस पे हम कलकला करते हैं, अक, इक, उक, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने अक ही लिखा है, इक उक भी जो है उसको साथ मैंने मेंशन कर दिया। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए। नक़अन, कलकला कीजिए, काफ जज़म कलकला लेती है, बार बार मेंशन कर रही हूँ, कुतुब जद में से है। नक़अन, नक़अन, मुक़तदीरिन, 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 बिमिक़दारिन, बिमिक़दारिन। तालु का नर्म हिस्सा इन्वॉल्व करे अक्सा लिसान के साथ, बिमिक़दारिन, ठीक है जी। ये था हमारे पास कौन सा लेटर? कॉफ। कॉफ का मखरिज पढ़ लिया। लकब इसका याद रखें हरूफे लहविया है, क्योंकि पीछे हम डिस्कस करके आए दोनों का लकब हरूफे लहविया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास बारीक वाले काफ की तरफ। बारीक वाला काफ का मखरिज बनाना सिखाती हूँ। ये जुबान की जड़ और उसके मुकाबिल तालु के नर्म और सख्त दोनों हिस्सों से अदा होता है, ठीक है। तो जुबान थोड़ी सी नर्म हिस्से से हम थोड़ी सी आगे मूव कर देंगे, जुबान की जड़ को मूव करेंगे, क्योंकि इन्वॉल्व अक्सा लिसान ही है अभी तक, ये चीज सेम रहेगी। लेकिन जहां पे तालु का नर्म हिस्सा कौफ के टाइम में था, तो इस वाले टाइम में नर्म और सख्त दोनों हिस्से जो हैं वो अदा होंगे। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कु, ठीक है जी। इसी तरह इसके सिंपल वाले लेटर पे चलते हैं, इसको जज़म देंगे। जज़म देने के बाद मखरिज ज्यादा क्लियर होता है। जब काफ के ऊपर जज़म आ जाए बारीक वाले काफ के ऊपर तो उसमें हम्स पाया जाता है, अक, इक, उक, ठीक है। ये साउंड आएगी क्योंकि इसमें हम्स है, सांस जारी होता है। चलें जी, अब पढ़िए इसकी कॉम्बिनेशंस। ज़िक्रुन, 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 मक़ज़ूमुन, मक़ज़ूमुन, मुक्सिन, मुक्सिन, ठीक है जी। ये था हमारे पास बारीक वाला काफ।
اور موٹے والا قاف. ٹھیک ہے, اب ہمارا اقصی لسان کمپلیٹ ہو چکا ہے. اقصی لسان کا قاف اور کاف کمپلیٹ ہو گیا. قاف کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی جڑ یا زبان کا آخری حصہ جب تالو کے نرم حصے سے لگے. اب میں نے وہ سلائیڈ غائب کر دی ہے, میں بھی زبانی پڑھ رہی ہوں, آپ بھی میرے ساتھ زبانی پڑھیں. ٹھیک ہے, اور کاف کے ٹائم میں جب زبان کا آخری حصہ تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں سے لگے, نرم حصہ بھی کاؤنٹ ہوگا اور سخت حصہ بھی کاؤنٹ ہوگا باریک والے کاف میں, اور موٹے والے کاف میں صرف نرم حصہ کاؤنٹ ہوگا. اقصی لسان میں قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں. دیکھیں, بار بار پڑھنے سے, ریپیٹیشن کرنے سے چیز زبانی یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے بھی بالکل سلائیڈ غائب کی ہے, غائب کرنے کے بعد میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں. تو یہ جو ہمارا اقصی لسان ہے الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلا لسان دیکھتے ہیں. اقصی لسان کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وسط اللسان. وسط اللسان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے, یہ والی جگہ. ٹھیک ہے, وسط اللسان سے 3 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں, جیم, شین اور یا. ان تینوں جو حروف ہیں ان کا لقب ہے حروف شجریہ. قاف اور کاف کا کیا لقب تھا؟ حروف لہویہ. اس کا کیا لقب ہے؟ حروف شجریہ. جب ہم سارے اپنے مخرج کمپلیٹ کر لیں گے نا تو میں الگ سے آپ کو ایک ایسی جو ہے وہ سلائیڈ دوں گی, یعنی کہ ایک ایسے نوٹس کا حصہ بناؤں گی کہ سارے جو لقب ہے نا آپ کو ایک ہی پیج پہ مل جائیں گے ود لیٹرز. ٹھیک ہے, ایک میں نے کہہ لیں کہ ایک چیز سوچ کے رکھی ہوئی تھی کہ میں سارے مخارج پڑھانے کے بعد جتنے بھی القابات ہیں ان کے الگ سے سلائیڈ بناؤں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں انشاءاللہ لاسٹ پہ مینشن کرتی ہوں. جیم, شین, یا کا لقب کیا؟ حروف شجریہ. اب ہم نے جیم, شین, یا کو جو ہے دیکھنا, اس کا جو ہے وہ مخرج دیکھنا ہے, وہ دیکھتے ہیں. اس کو میں نے ایک ہی سلائیڈ پہ جو ہے وہ شو کیا, جیم کو, شین کو اور یا کو, کیونکہ ان کا مخرج ایک ہے, ان کا مخرج الگ الگ نہیں ہے. حروف شجریہ کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ یہ زبان کے درمیانی حصے یعنی کہ وسط اللسان اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں. اور وسط اللسان کے مقابل جو بھی تالو کا حصہ ہوگا, چاہے وہ نرم ہو, چاہے وہ سخت ہو, چاہے وہ ابتدائی ہو, جو بھی اس کے مقابل ہوگا وہاں سے یہ ادا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جیم دیکھیں, اگر ہم جیم کو ادا کریں تو جیم یہاں پہ ہے. اگر درمیان دیکھیں زبان کا, تو زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو کے مقابل والے حصے سے ادا ہو رہا ہے. جا, جی, جو, شا, شی, شو, یا, یی, یو. ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں, اس میں دیکھیں زبان اور تالو کے درمیان میں گیپ ہی نہیں ہے. اس میں زبان اور تالو کے درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہے, اس میں زبان اور تالو کے درمیان میں زیادہ گیپ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف شدہ میں سے ہے, اس پہ کلکلا ہوتا ہے, اس میں شدت پائی جاتی ہے. جب اس کو ہم جزم دیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اج. تو زبان اور تالو میں گیپ نہیں ہوگا. کلیئر؟ شین کو دیکھیں اش. ٹھیک ہے, اور یا کو دیکھیں, یا کو جزم دیں اور پیچھے سے زبر لے کر آئے ای. ایک چیز میں بتا دوں, یہاں سے یا لینیا اور یا متحرکہ ادا ہوتا ہے. یاد ہے یہ بات جو میں نے پہلے جوف میں مینشن کی تھی؟ جوف میں نے کیا بات بتائی تھی؟ حروف جوفیہ میں سے یا مدہ ادا ہوتی ہے, جسٹ یا مدہ ادا ہوتی ہے, لیکن وسط اللسان سے یا لینیا, یا کے اوپر زبر اور پہلے یا کے اوپر جزم اور اگر پہلے زبر ہو, یا لینیا اور یا متحرکہ, زبر, زیر اور پیش کو متحرکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وسط اللسان سے یہ والی ادا ہوتی ہے یا, تو زبان اور تالو کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے کیونکہ یہ شدہ والے حروف میں سے نہیں ہے, یہ شدہ والے اور کلکلے والے حروف میں سے ہے, تو یہ بالکل جڑا ہوا آئے گا. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ای, یا, ی, یو, ای. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ ادائیگی ہوگی. اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. یہاں پہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس ایگزامپل. سب سے پہلے سمپل والے پڑھیں گے. اج, 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 کیونکہ کلکلا ہے, اس پہ ہم کلکلا کریں گے جیسے ہم نے قاف پہ کیا تھا. حروف لہویہ میں سے جو قاف تھا, شجریہ میں جیم پہ کلکلا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپلز دیکھیے. اجرن, زجراتن, اجرن, زجراتن, یجعلون, یجعلون. نیکسٹ چلیے شین پہ. سمپل والا پہلے پڑھیں گے. اس میں تفشی ہوتی ہے, آواز پھیلتی ہے. اش, اش, اش. یہ جو میں نے بولا نا اس میں تفشی ہوتی ہے, آواز پھیلتی ہے, یہ اس کی صفت ہے. انشاءاللہ مخارج کا چیلنج مکمل کرنے کے بعد ہم صفات کا چیلنج جب سٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ جو تفشی ورڈ میں اکثر بولتی ہوں, ہمس بولتی ہوں, شدہ بولتی ہوں, یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے قواعد کی لاسٹ ٹرم ہے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپلز دیکھتے.
मुशरिकुन, नश्तन, मशरबहुम। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास? या, हाँ जी बिल्कुल, या लीनिया मेंशन किया मैंने और या मुतहरिका यहाँ पे मेंशन किए। आई, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना अज, कुछ लोग इसमें हवा डाल देते हैं, सिंपल लीनिया के अंदर क्या डालते हैं? हवा डाल देते हैं, अज। ये चीज गलत है, इस तरीके से इसको अदा नहीं करना आपने। और या मुतहरिका या ये यू, या ये यू। अब पढ़िए बैनहा रदिया, सिंपल वाली या, दुइया। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हरूफे शजरिया का टॉपिक, यानी कि वसतुल लिसान का टॉपिक। डायग्राम्स भी समझ लीजिए, शिद्दा का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। यहां से या लीनिया और मुतहर्रिका अदा होता है। पेपर का क्वेश्चन मैंने पहले आउट कर दिया। मैं ये क्वेश्चन ऐड करूंगी कि वसतुल लिसान से कौन सी या अदा होती है, हरूफे जौफिया में से जो जौफे दहन है उसमें से कौन सी या अदा होती है। ये आपका पेपर मैंने आउट कर दिया। जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसको समझ ले। ठीक है जी। वसतुल लिसान हमारा हो गया। वसतुल लिसान के बाद नेक्स्ट देखते हैं। वसतुल लिसान के बाद हम कवर करेंगे जी हाफतुल लिसान। अब ये जो हाफतुल लिसान है ये इस पोर्शन से अदा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हल्का सा दोबारा से मेंशन कर दिया। अब इस पोर्शन में आप देखें, जो इसके ये जो किनारे हैं जुबान के यहाँ पे, इसमें अब तालू की मूवमेंट नहीं आ सकती। ये जो तालू मैंने साथ मेंशन किया, अब तालू तो दरमियान में, या तो यक्सा लिसान में इन्वॉल्वमेंट इसकी आई है, या वसतुल लिसान में इसकी इन्वॉल्वमेंट आई है, या चले आगे चल के रासुल लिसान में आ जाएंगे। हाफतुल लिसान और तरफुल लिसान के साथ जो ये जो किनारे है ना, ऊपर वाला नीचे वाला, हाफतुल लिसान के किनारे और तरफुल लिसान का जो किनारा, अब इसकी इन्वॉल्वमेंट है दांतों के साथ। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो तालू के साथ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन जो दांतों की डिवीजन और सब डिवीजन है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे जो हमें हाफतुल लिसान को समझने में फायदामंद साबित होंगे। चलते हैं जी सबसे पहले दांतों की तरफ। ये है जी हमारे पास दांतों की स्लाइड। इंशाल्लाह ताला सारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डे 20 जब आप के पास आएगा तो उसके जब आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मखारिज पीडीएफ के नेम से जो है कहने के इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वहां से ये सारे नोट्स जो है ये आप लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, दांत हमारे पास टोटल है 12 और दाढ़ें होती हैं 20। इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने इनकी जो नंबरिंग है वो मेंशन की है। दांत 12 है और दाढ़ें कितनी है? 20। सबसे पहले ये बात। अब चलते हैं जी दांतों की तरफ। ठीक है, 4 हमारे पास है जी सनाया। सनाया कहते, अब साथ साथ ना आप लोगों ने कहने के डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम भी देखनी। अब मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रही हूं यहाँ पे, ये हम ऐसा कर लेते। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास सनाया। सनाया कहते हैं ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आना ना, अब ये कलर्स के हिसाब से मैंने इनको जो है अरेंज किया है। ये वाले कलर्स देखें जो दांतों के ऊपर है और यहाँ पे कलर्स देखें। ठीक है, सनाया ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। उलिया का मतलब होता है ऊपर वाले 2 दांत। ठीक है, सनाया, उलिया, ऊपर वाले 2 दांत। और इसी तरह सनाया सुफला, नीचे वाले आपको यहाँ पे 2 दांत नजर आ रहे होंगे। सनाया सुफला 2 यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। सनाया उलिया ये ऊपर वाले, यानी कि सनाया का मतलब होता है दांत जो फ्रंट वाले, और उलिया ऊपर वाले, और सुफला नीचे वाले 2 दांत। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा सनाया वाला काम था वो हो गया जी कंप्लीट। सनाया ग्रीन कलर मैंने आपको बता दिया, इसके 4 दांत पूरे, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। ठीक है जी, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रुबाई। रुबाई आपको रेड कलर में, सनाया के साथ एक दांत होता है उसका नाम है रुबाई। ठीक है, अब अपने दांत जरा खोल के शीशे में देखिए, फ्रंट वाले 2 दांतों के साथ वाला जो दांत है वो रुबाई है। 4 कैसे बने? 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। ठीक है, ये जो रेड कलर के आपको 2 नजर आ रहे हैं, मैं आपको अभी मेंशन करती हूँ। यहाँ पे रेड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रुबाई, ये ऊपर वाले हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाले हैं ये नीचे वाले हैं, रुबाई सुफला और रुबाई उलिया। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि 4 की तादाद कैसे पूरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए अन्याब। अन्याब जो रुबाई के साथ है ना, आपको ये नजर आ रहा है पर्पल सा या ब्लू सा कलर है, जो हमारी नोकें होती है। नोक वाला जो दांत है ना, ऊपर वाले 2 दांत देखें, साथ वाले देखें, और उसके साथ वाले देखें, आपको नोकें नजर आ रही होंगी। उनकी ना पॉइंटेड टिप आपको नजर आ रही होगी उन दांतों की। और अक्सर वो दांत चुई करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को चबाने के लिए यूज होते हैं। उन दांतों का नाम है अन्याब। अन्याब भी 4 है, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2। ये कलर्स देख लें। ठीक है जी, चलें जी, दांत कौन से हो गए? सनाया, रुबाई, अन्याब। पढ़े मेरे साथ, सनाया, रुबाई, अन्याब।
तीनों की जो कैले के तादाद है वो कितनी है, 4 4 4 4 4 है, ठीक है। अब ये दांत हमने कितने पढ़े थे अब तक, दांत थे हमारे पास टोटल 12। क्लियर हो गई बात, 12 हमने पूरे कर लिए, 4 सनाया, 4 रुबाई, 4 अन्याब। अब चलिए जी अपनी दाढ़ों की तरफ। दाढ़ें हमारे पास 20 है, अब हमने 20 दाढ़ें मुकम्मल करनी है। सबसे पहली दाढ़ का नाम है जो अन्याब के साथ आपको ब्लू से कलर में नजर आ रही है, स्काई ब्लू कलर में, दवाहिक। क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, दवाहिक। दवाहिक कितनी है, 4, 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली। इसको भी जरा देख लीजिए, यहां पे भी आपको दवाहिक के कलर्स नजर आ रहे होंगे। दवाहिक के बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है तवाहिन। तवाहिन जो है ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा होगा। इस वाले कलर में मैंने येलो सा कलर थोड़ा सा डार्क येलो किया हुआ है, क्योंकि तवाहिन व्हाइट कलर में वो नजर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ये साथ आपको मेंशन कर दिया कि तवाहिन इज इन येलो कलर। यहाँ पे देखिए तवाहिन हमारे पास कितने एक साइड पे, 1 2 3, मैं मार्क कर ले लूं, 4 5 6। अब 6 जो है वो तवाहिन ऊपर है, ठीक है, और 6 ही तवाहिन जो है वो आपको नीचे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितने हो गए, 12। 12 तवाहिन जो है वो हमारे हो गए जी मुकम्मल। अब चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नवाजिस। नवाजिस आखिरी वाले दांत होते हैं, ये वाले, 2 ऊपर है 2 नीचे, नवाजिस टोटल हो गए 4। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा सुनिए, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। दाढ़ें कितनी है, 20। अब ये एक टिप बताती हूँ, सारे दांत और दाढ़ें मिला के सबकी तादाद 4 है, 4 4 4 4 4, सिर्फ तवाहिन 12 है, ठीक है। इसमें से तवाहिन की तादाद याद कर ले, बाकी तो आपको पता है जी ये 4 4 है, ठीक हो गया जी। सनाया रुबाई अन्याब, सनाया रुबाई अन्याब, दवाहिक तवाहिन नवाजिस, दवाहिक तवाहिन नवाजिस। चले जी ये हमारा दांतों वाला जो भी हिसाब किताब था वो हो गया मुकम्मल। अब हम शुरू करेंगे जी हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान में दांतों की इन्वॉल्वमेंट है, दाढ़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आपको चूंकि अब नेम याद हो चुके हैं, अब अगला जो टॉपिक है उसको समझने में जरा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। चलते हैं जी हाफतुल लिसान पे। हाफतुल लिसान किधर है, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। मैं इस वाली स्लाइड पे एक दफा दोबारा मेंशन कर दूं, इस वाली जगह पे आपका हाफतुल लिसान है। देखते हैं जी हाफतुल लिसान में से कौन से लेटर्स जो हैं वो अदा होते हैं। हाफतुल लिसान कहते हैं जी जुबान की करवट को जिससे दौद अदा होता है, ठीक है। दौद आखिर में दाल हो जाता है, बारीक सा हो जाता है, लेकिन शुरू में आपको मोटी ही साउंड आती है। दौद जो लेटर है इसका लकब है जी हरूफे हाफिया। काफ का क्या लकब था, हरूफे लहविया। जीम शीन या का क्या लकब था, हरूफे शजरिया। हाफतुल लिसान से दौद अदा होता है, इसका क्या लकब है, हरूफे हाफिया। ये वाली जो जुबान के हिस्से हैं इससे जो है वो दौद अदा होता है। अब चलते हैं जी दौद के मखरिज पे। अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है हाफतुल लिसान को उर्दू में क्या कहते हैं, इससे कौन सा लेटर अदा होता है, इस लेटर का लकब क्या है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हमें इसका मखरिज पता चलेगा। ये जुबान के एक या दोनों किनारों से, यानी कि किसी इंसान की एक साइड इन्वॉल्व होती है, किसी इंसान की दोनों साइड इन्वॉल्व होती है। सिर्फ दौद के सीन में ऐसा होता है। दौद जरा थोड़ा सा मुश्किल लेटर है, इसके एक या दोनों किनारों से या उसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की अंदरूनी सतह से ये अदा होता है। अब आप देखें इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, कितने दांत इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, नवाजिज, तवाहिन और दवाहिक। इसमें सारी दाढ़ें जो है उसकी जो अंदरूनी सतह है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है। ये है जी हमारे पास दौद सारा, ये तो यहाँ पे अक्सा लिसान है ना, साइड आगे रासुल लिसान और तरफुल लिसान है। ये जो पूरा हिस्सा किसी की एक साइड इन्वॉल्व होगी, किसी की दोनों साइडें इन्वॉल्व होती हैं। ये चीज समझ लेनी है आपने, सिर्फ दौद के सीन में ये होता है और इसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों से ये अदा होता है। अब इसकी अदायगी सुने, दो दो, ये मैंने पढ़ा सिंपल वाला दौद, जबर वाला जबर के साथ आप इसको देख ले। अब चलते हैं इसको जज्म देने के बाद वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और समझ लें। अब दौद में क्या क्या इन्वॉल्व है, नमाजिज भी है, तवाहिन भी है और दवाहिक भी है। ये सारा पोर्शन जो है ये दौद की अदायगी में इसकी इन्वॉल्वमेंट आती है। इस डायग्राम में आपको ज्यादा समझ आएगी। ये है जी हमारे पास न्याब, ये है जी हमारे पास रुबाई और ये वाला दांत है जी सनाया उलिया के, ठीक है। ये दोनों हैं जी रुबाई, ये दोनों हैं जी न्याब
اور یہ ہے جی ہمارے پاس ثنایا اوپر والے دو دانت. ٹھیک ہے, اب اس میں اوپر والے دانتوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے اب لائک دس. ٹھیک ہے جی, تو یہ پورا پورشن جو داڑوں کا ہے, یہ ساری داڑوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ اس میں آتی ہے ہمارے پاس دعاد کے مخرج کے لیے. کیسے؟ دود. ٹھیک ہے جی, اب چلیں اس والی ڈائیگرام میں بھی اس کا لقب میں نے مینشن کیا, اس ڈائیگرام میں یہ والے پورشنز مینشن کر دیے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں اس کی سمپل والی پریکٹس پہلے کریں گے. اب اد. ٹھیک ہے, اب اس کی پریکٹس دیکھیں. قبن قبن یضربو یضربو مضعفون مضعفون. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی ہمارے پاس دعاد. دیکھیے دعاد کا مخرج عربی اور عجمی دونوں کے لیے مشکل ہے. اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی یہ بڑا ہے, آسان سا ہے, ہم اس کو ادا کر لیں گے, یا یہ ہم سے ادا نہیں ہوتا, شاید یہ مجھ سے کبھی ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز غلط ہے, اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں نے نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. حافۃ اللسان ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم سٹارٹ کریں گے طرف اللسان. اوپر والے کناروں کے بعد ہم کہاں آئیں گے؟ جو نیچے والے ہمارے پاس کنارے ہیں جن کو طرف اللسان کہا گیا ہے, اب ہم اس کی طرف آئیں گے, یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے زبان کا کنارہ. دونوں کو کنارے کہیں گے اور ایک سائڈ کو آپ کنارہ کہیں گے. ٹھیک ہے, اب طرف اللسان کو دیکھ لیجئے. طرف اللسان زبان کا کنارہ جس سے 3 لیٹرز جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں, لام, نون اور را. پیچھے ہم نے کون کون سے لقب پڑھے؟ حروف جوفیہ, حروف حلقیہ, حروف لہویہ, حروف شجریہ اور حروف حافیہ. ان تینوں کا جو لقب ہے وہ ہے حروف طرفیہ یا زلکیہ. طرف اللسان سے طرفیہ اور زلکیہ ذائقے سے یاد کر لیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں نا, تو زلکیہ سے آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. تو جیسے حروف حافیہ, حافۃ اللسان, تھوڑے تھوڑے اس میں ہنٹ تو ہے نا. تو یہ حروف طرفیہ ان کو کہا جاتا ہے یا حروف زلقیہ. لام, نون اور را کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ طرف اللسان سے. زبان کے کنارے کو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ شو کر دیا ہے ان کلرز کے حساب سے, ان کلرز کے ہیلپ سے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم لیں گے جی لام کو, باری باری دیکھیں گے. لام, نون, را. ٹھیک ہے, لام کا مخرج ہے ہمارے پاس زبان کا کنارہ. اردو میں زبان کا کنارہ اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرف اللسان. کہہ رہے ہیں کہ زبان کا کنارہ جب ثنایا, ربائی, انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگے. آپ نے دعاد کے سین میں دیکھا تھا تو اتنا پورشن جو تھا وہ انوالو تھا. ٹھیک ہے, لیکن لام کے سین میں آپ دیکھیں کہ دواحق بھی, ایک داڑ بھی لی ہے اس نے, اور ثنایا, ربائی, انیاب, یہ اس نے کہہ لو کہ 12 دانت لیے, اور یہاں سے جو دواحق ہے ایک داڑ بھی اس نے یہاں سے لے لی ہے. کہاں پہ لگے گا؟ مسوڑوں پہ. اس کے مخرج میں ثنایا, ربائی, انیاب اور دواحق کے بعد جو مین چیز یاد کرنے والی ہے وہ ہے مسوڑے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ کیوں مسوڑے, کیوں ہم نے یاد کرنا ہے؟ کیونکہ لام, نون, را, پھر آگے جو بھی رأس اللسان آئیں گے, شروع والی چیزیں سیم رہیں گی. یہ مسوڑے, جڑ, کنارے, بس یہاں پہ یہ چیزیں بدلیں گی. تو لام کے مخرج میں مسوڑے آتا ہے, کیونکہ جو زبان ہے, جو زبان کے کنارے ہیں, وہ دانتوں کی نوکوں کو نہیں ٹچ کریں گے, بلکہ یہاں جہاں مسوڑے میں دانت فکس ہوتے ہیں نا, گمز جن کو کہتے ہیں, یہاں پہ جو ہے آپ کی جو زبان کے کنارے ہیں وہ دواحق تک ٹچ کریں گے. فرنٹ والے 2 دانت ہیں, سائڈوں پہ ربائی ہے, اس کے بعد ہے جی انیاب, اور اس کے بعد ہے جی دواحق. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ حرف ادا ہوتا ہے کون سا؟ لام. اب چلتے ہیں جی اس ڈائیگرام میں. اب یہاں پہ دیکھیے زبان کے جو کنارے ہیں وہ یہ دانت کے مسوڑے آپ کو یہاں پہ نظر ہے, دانت فکس ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی نہیں لگ رہا, یہاں پہ بھی نہیں لگ رہا, بلکہ اس والے پورشن میں زبان کی جو زبان کا جو کنارہ ہے نا وہ لگ رہا ہے اس والے پورشن پہ. ٹھیک ہے, یہ چیز واضح رہے. کہاں پہ لگ رہا ہے؟ یہ مسوڑے ہیں, یہ جہاں پہ آپ کو اس وقت میرا ایرو یا جہاں پہ میں کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں, یہ مسوڑے ہیں. نہ تو یہ ہے جڑ, یہاں جڑ میں نہیں لگے گا, نہ اس کے کنارے پہ لگے گا دانت کے, بلکہ یہ مسوڑوں کو ٹچ کرے گا. اسی لیے کہا ہے مسوڑے بہت امپورٹنٹ ہے. نہ مسوڑوں کو ٹچ کریں, یہ ادھر جڑ کو ٹچ کر لیں یا کناروں کو ٹچ کریں, نہ لام ادا ہوگا, نہ نون ادا ہوگا, نہ را ادا ہوگا. یہ پھر مسئلے کرتے ہیں. پھر جب جوائننگ ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ رب بل, بل, بل نہیں کرنا, بل کرنا ہے, سٹے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں ڈائیگرام سمجھ لیجئے. میں نے آپ کو لقب بھی سمجھا دیے ہیں اور یہ اس کا مخرج بھی سمجھا دیا ہے.
انصاف ہو گیا جی اس سلائیڈ کے ساتھ. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس کے بعد یہ وہی فرسٹ والی ڈائیگرام جو میں نے یہاں پہ مینشن کیا. ہاں دانتوں کو میں نے مزید یہاں پہ کھول کے بتایا ہے کہ یہ ثنایا ہے, یہ ربائی ہے, اور یہ انیاب ہے, اور یہ دواحق ہے. یعنی کہ اتنی انوالومنٹ ہوگی دانتوں کی. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھ لیجیے اتنی دانتوں کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہوگی. لام زبر لا ادا کر کے دیکھیں. لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو, لا لی لو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ایگزامپلس کی طرف چلیے. اب کیا کریں گے ہم لام کو جزم دیں گے. جزم دینے کے بعد ہم اس کو پیچھے والے لیٹر سے ہیلپ مانگیں گے. جی پلیز اپنی حرکت دیں اور ہمیں جوائننگ بھی مل جائے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ال 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 ایسے پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں. نہیں, اب ہم ایسے نہیں پڑھیں گے. اب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ ال ال ال. ٹھیک ہے, سٹے. لام کی جزم سٹے مانگتی ہے. کتب جد جو حروف کلکلا ان کے علاوہ تو آپ نے کسی پہ کلکلا نہیں کرنا. سٹے کریں. ثنایا, ربائی, انیاب اور دواحق کے مسوڑوں پہ جا کے زبان کے کنارے لگے. ال ال. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ایگزامپلس دیکھیے. ملحن ملحن, الحمید الحمید, فل فل فلینظر فلینظر. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئی آپ کی پریکٹس. آپ لوگ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اتنا ہی پھل ملے گا. آپ اس کو 5 دفعہ پڑھیں گے وہی رزلٹ ملے گا. آپ اس کو 5000 دفعہ پڑھیں گے نا تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے, اتنی لذت آپ کو ملتی ہے, اتنا رزلٹ آپ کو ملتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں 2 دفعہ پڑھیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا اور چھوڑ دیں, ایسا تو نہیں. جب آپ لوگوں نے انگلش سیکھنی ہوتی ہے, کوئی بھی اور لینگویج سیکھنی ہے, آپ نے چائنیز سیکھنی ہے, تو کیا ہم اس کو 1 یا 2 دن پریکٹس کرتے ہیں؟ بلکہ وہ تو پریکٹس ہماری فیلڈ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے, اور اس کو ہم اپنی کہہ لیں کہ اپنی جاب کے تھرو یا کسی بھی چیز کے تھرو اس کو بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ لینگویج جو ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بس یہ چیز آپ نے اس کے معاملے میں بھی یہی کرنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف, نون کی طرف. نون کے معاملے میں دیکھیے, زبان کا کنارہ, وہی بات سیم جیسے ہم نے لام میں پڑھا تھا. زبان کا کنارہ کس کو کہتے ہیں؟ طرف اللسان. پہلے تو ہم نے یہی لگا دیا. زبان کا کنارہ جب ثنایا, ربائی, انیاب. اب یہاں پہ کیا مسنگ ہے؟ دواحق. کیونکہ نون کے کیس میں آپ کے کہہ لو کہ آپ کی داڑھ انوالو نہیں ہوتی, یہاں سے دواحق کٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انیاب کے مسوڑوں سے لگے. اب اس والی جگہ میں بھی مسوڑے ہی آئے ہیں کیونکہ حروف ترفیہ کا تعلق مسوڑوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا اس میں چیز اضافہ, لام کا مخرج کیا تھا؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا, ربائی, انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگے. نون کا کیا مخرج ہے؟ زبان کا کنارہ جب ثنایا, ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے. دواحق بس کٹ کرنا ہے. باقی مخرج یاد کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ ڈایاگرام دیکھیں اور ڈایاگرام دیکھ کے اپنا مخرج خود بنائیں, آگے پیچھے جو بھی مرضی کریں, لیکن ثنایا, ربائی, انیاب. اب آپ دیکھیں, ثنایا ہے, سائڈوں پہ آپ کو ربائی نظر آ رہے ہیں, اور نوک والے جو ہوتے ہیں وہ انیاب ہوتے ہیں. اب ان کے اپنے مسوڑوں کو یہ دیکھیں, زبان ٹچ کر رہی ہے زبان کے کنارے. اب یہ جگہ دیکھیں, یہ ٹچ نہیں کر رہی نا, یہ بالکل خالی سپیس ہے. میں اس کو دوبارہ سے ہٹا دیتی ہوں یہاں سے. یہ بالکل خالی سپیس ہے, یہ تو ٹچ نہیں کر رہی, ٹچنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس والی ڈائیگرام پہ دیکھیں, اب زبان کم اوپر کو اٹھی ہوئی ہے, بالکل نیچے کی طرف. اب پیچھے سے بھی اس کا بہاؤ نیچے کی طرف ہے, یہاں پہ بھی مسوڑوں سے ٹچ ہو رہی ہے, اور زبان کا جو کنارہ ہے وہ بالکل باریک سا ہے, اور ثنایا, ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے ٹچ ہو رہی ہے. نیکسٹ ڈائیگرام پہ دیکھیں, جہاں پہ ہم دانتوں کی بھی ایک کہہ لیں کہ شیپ لے کر آتے ہیں. اس میں کون کون سی جگہ انوالو ہوں گی؟ گرین, ریڈ اینڈ بلو. یہاں تک کا حصہ جو ہے ہم انوالو کریں گے نون کے کیس میں. نون کا مخرج کیا ہے؟ نون کا لقب کیا ہے؟ حروف ترفیہ, حروف زلقیہ. کلیئر؟ یہاں پہ میں نے اس کے کنارے شو کیے ہیں, اور اس والی ڈائیگرام کو بھی ذرا تھوڑا سا کوشش کیا ہے کہ بڑا کر کے یا واضح کر کے, کیونکہ پکسلیٹ ہوئی مجھے یہ ملی ہے, لیکن کوشش کی ہے کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا کلین کر سکوں. تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ریڈ کلر میں زبان ہے, اور باقی یہ وائٹ کلر میں جو ہے وہ ٹیتھ ہے. چلے جی, نون کی ایگزامپلز دیکھیں. نون کو سمپل پہلے دیکھ لیں. نون زبر نا, مسوڑوں کو زبان کے کنارے ٹچ کریں گے. کس کے مسوڑوں کو؟ ثنایا, ربائی اور انیاب کے مسوڑوں کو. نون زبر نا, نون زیر نی, نون پیش نو, نا نی نو. اب اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں, کیسے پڑھیں گے اس کو. ان, ان,
ऐसे पढ़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अन, इन, उन, ठीक है। अन के लिए जबर के लिए मुंह खोले अन, जेर के लिए होंठ पीछे की तरफ लेके जाए इन, पेश के लिए होंठ गोल करे उन। अब नून पे आते हुए होंठ पीछे आ जाएंगे, सिर्फ अलिफ की पेश पे होंठ गोल होंगे उन, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखिए, अनहुम मिन अहली, याद करें, हाँ तो हमने पढ़ लिया ना। चले कुछ और भी चीजें साथ साथ देखते हैं। आइन हमने पढ़ा, गा से अदा होता है आइन, गले के दरमियान से अदा होता है, ठीक है। नून कहां से अदा होता है? सनाया, रुबाई और इन्याब के मसूड़ों से। हा कहां से अदा होता है? हा अक्सा लिसान से अदा होता है, हा और हमजा नीचे बिल्कुल चले। होम, मीम अभी नहीं पढ़ा हमने, ये वाला मीम भी नहीं पढ़ा। नून पढ़ लिया, ये हमजा पढ़ लिया। हमजा किधर है? हा के साथ होता है अक्सा लिसान में। हा किधर है? ये भी अक्सा लिसान के पास है। आह, गले के बिल्कुल आखिर में। आह, ली, 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 लाम पढ़ लिया हमने, बिल्कुल पढ़ लिया। अभी पढ़ के हम आए हैं। लाम का मखरज क्या है? सनाया, रुबाई, अन्याब और दवाहिक के मसूड़ों को जुबान के किनारे लगे। आहली। अब सारे मखरज हमने पढ़ लिए। अब थोड़ा सा इस एक वीडियो का बनाने का मकसद ही यही है कि सारे मखरज पढ़ने के बाद हमारे पास प्रैक्टिस बड़े मजे की हो जाए, ठीक है। यनहौना, यनहौना, यनहौना। चले जी नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास रॉ में देखिए कि रॉ का जो मखरज है ये है कि जुबान का किनारा जब पुश्त जुबान के साथ साथ, पुश्त जुबान यानी कि अगर ये जुबान है ना, ये जुबान का इधर वाला थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे जो उसकी पुश्त होती है ना, पुश्त मीन कि उसकी जो ऊपरी स्किन है, ठीक है, उसकी जो बैक है, जुबान का किनारा जब पुश्ते जुबान के साथ साथ सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे। अब यहाँ पे इन्याब भी कैंसिल हो गया क्योंकि नून के पास अन्याब था, लाम के पास दवाहिक तक की मोहलत थी। अब इसके पास सिर्फ सनाया और रुबाई है। ये है हमारे पास सनाया, ये है हमारे पास रुबाई। लेकिन जुबान का किनारा जब पुश्ते जुबान के साथ साथ थोड़ा सा कह ले कि जुबान का ऊपर वाले जो टेस्ट बड है ना, ये वाली भी इसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी, ठीक है जी। मसूड़े, यहाँ पे भी मसूड़े आए हैं तो ये हर्फ अदा होता है। अदा करके देखें, रॉ, रॉ, री, रू। अब यहाँ पे देखिए कि पीछे से उठी हुई है तो इट्स मीन कि ये मोटे वाला रॉ जो है यहाँ से अदा होगा। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होती तो बारीक रॉ होता। री तो ये अक्सा लिसान पीछे से नहीं उठती। अगर मोटा रॉ होगा, जबर या पेश के साथ मोटा होता है तो फिर जो है अक्सा लिसान उठती है। रॉ, रू, अक्सा लिसान, लिसान अक्सा लिसान हमने पढ़ लिया ना। अक्सा लिसान कौन सा हिस्सा होता है? जुबान का आखिरी किनारा, ठीक है, जो जुबान की जड़ है जुबान की जड़ है, ठीक है, आखिरी जो उसका हिस्सा है। और रू, और अगर री पढ़ना है तो ये नीचे की तरफ फ्लैट होगी जो मैंने आपको ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया है। री तो ये पीछे से नहीं उठेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सनाया और रुबाई के मसूड़े जो हैं ये लग रहे हैं जुबान के किनारे को, और साथ साथ जुबान की पुश्त भी यूज होगी। क्लियर? पुश्त को मैंने अब एक्सप्लेन तो किया है, अब मैं कैसे बताऊं। जहां पे हमारे टेस्ट बड होते हैं ना, थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा भी आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या चीज हम देखने आते होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जी दांतों की इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन एंड रेड कलर ही आएगा, और साथ ही साथ ये जुबान के किनारे, और ये है ऊपरी हिस्सा जुबान की पुश्त। इसको पुश्त कहते हैं, मतलब इस वाले हिस्से को पुश्त कहते हैं। ये जितना मैं अभी कलरिंग कर रही हूं ना, ये सारा इसका पुश्त कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि यहां से जुबान की पुश्त थोड़ी सी इन्वॉल्व होगी। रॉ अदा करके देखें, किनारों के साथ ये ऊपरी हिस्सा भी थोड़ा सा आता है। रॉ, री, रू। चले जी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। रॉ को जज़म देंगे, आरो, ईरो, ओरो। अब जज़म देने के बाद हमें जुबान की पुश्त की इन्वॉल्वमेंट समझ आ रही है, ठीक है। पढ़ते हैं जी मोटी वाली रॉ, क्योंकि रॉ पे जबर है तो वो मोटी रॉ होगी। रसूलुन, रसूलुन। अब रॉ खाली माकबल जेर है तो ये रॉ बारीक पड़ी जाएगी। ये टॉपिक मैंने बेसिक वाला जो लेवल 1 है ना, जिसकी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का नाम है लर्न तजवीद, ठीक है, तो उस वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वो बेसिक कोर्स है। उसमें मैंने रॉ का टॉपिक गालबन कोई लास्ट वाले जो हमारे 30 डेज का चैलेंज हुआ था ना, उसमें मैंने लास्ट में रॉ का टॉपिक पढ़ाया था कि रॉ कब मोटी पड़ी जाती है, कब बारीक पड़ी जाती है। तो वहां से आप लोगों ने इसको समझना, ठीक है, क्योंकि वो कवाइद की क्लास है, वो बेसिकली कवाइद वाली प्लेलिस्ट है। ये मखारिज है। फिरक़तुन, फिरक़तुन, सबरुन,
सबरुन, ये भी रॉ मोटी पड़ी जाती है। क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या कवर किया जी, हरूफ तरफिया और हरूफ ज़ल्क़िया हमारे कवर हो गए हैं। अब इस वाली स्लाइड पे आइए, यानी कि लाम कवर किया, नून कवर किया, रॉ कवर किया। अब हमारे पास मखरिज शो नहीं है इस वाली स्लाइड पे। कह लें कि विदाउट शो हम इसको जरा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, तरफुल लिसान से शुरू करते हैं, खुद मखरिज बनाते हैं। जुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अन्याब और दवाहिक के मसूड़ों से लगे तो लाम अदा होता है। जुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अन्याब के मसूड़ों से लगे तो नून अदा होता है। जुबान का किनारा और पुश्ते जुबान के साथ साथ सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो रॉ अदा होता है। अब जहां पे मखरिज नहीं लिखे हुए उस स्लाइड को छुपा दे, छुपाने के बाद ये आंखें बंद करके जो है अपने मखारिज जो है उसको रिवाइज करें। ठीक है, ये हो गया हमारा तरफुल लिसान। अब कौन सा है हमारा, अच्छा इस पे एक और चीज करते हैं, यहाँ पे लकब रिवाइज कर लेते हैं। लकब क्या है, हरूफ लहविया, हरूफ शजरिया, हरूफ हाफिया, हरूफ तरफिया और हरूफ ज़ल्क़िया। क्लियर, यहां तक सारे लकब हो गए। अब चलते हैं जी रअसुल लिसान की तरफ, जिसको जुबान की नोक कहते हैं, ये वाला पोर्शन। क्लियर, अब ये 3 सेट्स हैं हमारे पास, 3-3 के, यानी कि ये 9 लेटर्स हैं जो यहां से अदा होते हैं जुबान की नोक से। इनके 3-3 सेट्स हैं। ठीक है, अब इनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है जी हमारे पास रअसुल लिसान, जिसको जुबान की नोक कहा जाता है। अब जुबान की नोक को मैंने कलर्स के साथ इंडिकेट कर दिया, ये वाला पोर्शन जुबान की नोक कहलाता है। ठीक है जी, जुबान की नोक से टोटल 9 लेटर अदा होते हैं। 3-3 के मैंने सेट बनाए हैं। पहले हम पहला सेट देखेंगे, तौ, दाल और ता। तौ मोटा लेटर है, दाल बारीक है, ता बारीक है। ये चीज जरा देखिएगा, मोटा और बारीक हम सिफात वाले चैलेंज में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब इनका जो लकब है वो क्या, हरूफ नतइया, हरूफ नतइया। मेरा एरो जरा खराब ही हो गया, दोबारा ही बना लेते हैं। हरूफ नतइया, याद करें मेरे साथ, हरूफ नतइया, नतइया। ठीक है जी, तौ, दाल और ता। अब इसके बाद जुबान की इसको देखते हैं जी, तौ, दाल और ता को। मैंने आपसे पहले कहा था तौ मोटा लेटर है और ये डायग्राम है, पीछे से अक्सा लिसान जो है वो उठेगी। कलर चेंज करके दिखाती हूँ, यहां से अक्सा लिसान उठेगी। ता और दाल बारीक लेटर है तो उसको उन्होंने एक ही जगह पे जो है बता दिया, एक डायग्राम के थ्रू। अब इन तीनों का कह लें कि मखरिज एक ही है, सिर्फ जुबान का पीछे से उठना और जुबान का पीछे से ना उठना, एक बस चीज है जो इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं और वो इसकी सिफ्त है। ठीक है जी, मखरिज देखते हैं। मखरिज में ये है जुबान की नोक। जुबान की नोक किसको कहते हैं, रअसुल लिसान। ठीक है, सबसे पहले तो हमने रअसुल लिसान लिखा है। जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे, मैंने क्या बताया था, लाम, नून और रॉ में मसूड़े इन्वॉल्व थे। कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व था, ये वाला, ये जिसको भी मैं गोल सर्कल कर रही हूं। अब ये दांत है और ये दांत की जड़ है। जहां दांत मसूड़े के अंदर जाता है ना, उसको कहते हैं दांत की जड़। अब सनाया उलिया, ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ को जब जुबान की नोक लगती है तो ये हरूफ अदा होते हैं, तौ, दाल और ता। तौ, ती, तू। डिफरेंट क्या चीज करेंगे हम, पीछे से अक्सा लिसान उठाएंगे, जुबान की जड़ को उठाएंगे। और दाल को देखें, दा, दी, दू, ता, ती, तू। सनाया उलिया की जड़ को जुबान की नोक लगेगी। क्लियर, जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ को लगेगी तो ता, दाल, ता अदा होंगे। दैट्स इट। डायग्राम में डिफरेंशिएशन क्यों है वो कहने के मैंने एक्सप्लेन किया है कि मोटे और बारीक की वजह से। अब चलते हैं जी नेक्स्ट वाली डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यही है जिसमें हरूफ नतइया यानी कि तौ, दाल, ता में सनाया उलिया को जुबान की जो है ये नोक जो है ये लगेगी। सनाया उलिया, उलिया कहते हैं ऊपर और सनाया फ्रंट वाले, ऊपर वाले 2 दांत। ठीक है, और यहाँ पे एरो की मदद से आपको 2 दांत ऊपर वाले जो है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे अब आपको ये जुबान भी मैं शो कर देती हूँ जरा थोड़ा सा ऐसे। अब ये जुबान की नोक अब यहां से भी टच नहीं कर रही, यहां से भी कहीं जगह टच नहीं करेगी, सिर्फ यहां लगे तो तो टच करें। जुबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ से टच करें तो। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। सिंपल पढ़ेंगे, तो जज़म आ जाए तो उस पर कलकला करते हैं। ऐसे क्या हरूफ कलकला में से तो, दाल, ता, तो, दाल और कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। ठीक है, कुतुब जद है हरूफ कलकला में से। तो पहले पढ़ेंगे अतो, इतो, उतो,
कलकला करते हुए भी आपको फील हो जाएगा कि सनाया उलिया जो है वो जुबान की वो दांतों की जड़ से लग रही है। अतो इतो उतो नुतफतन नुतफतन नुतफतन, अद इद उद फास्ट पढ़ा जाता है ये, ठीक है। अद इद उद, क़दहन क़दहन क़दहन। अब ये स्लो पढ़ा जाएगा क्योंकि उस पर हम कलकला नहीं करते। अत इत उत। अक्सर लोग ये बात लिख रहे होते हैं कमेंट्स पे कि बाजी ता की जगह ना सा की आवाज आ रही है। देखिए सा की आवाज नहीं आ रही होती, रिकॉर्डिंग्स में उसमें थोड़ी सी सा आ जाती है। ये ता है, ता अलिफ बा ता। ता में चूंकि हमस की सिफ्त है, अगर मैं इसको पढ़ूं अत अत तो मेरी ता तो सुनाई नहीं देगी। अगर हम इसको पढ़े अत, ये जैसे हल्के सी आपका थूक स्प्रिंकल हो रहा है ना बाहर की तरफ, अत इत उत, तो हमस के जरिए हमारी ता की जो आवाज है वो वाजिया हो जाती है। लेकिन उसको आर्टिफिशियल नहीं हम दिखा सकते, ऐसे नहीं आवाज उसकी निकाल सकते। अत, जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, फित नातुन फित नातुन, ठीक है जी। ये ता है, ये सा नहीं मैं पढ़ रही, ता ही पढ़ रही हूं। फित नातुन, अगर मैं इसको पढ़ू फित नातुन, मैं इसमें हमस डालू ही ना तो मेरी तो ता की भी आवाज नहीं आनी। फित नातुन, ठीक है जी। ये हो गए हमारे हरूफे नतइया। नतइया मैंने लकब याद करने का तरीका बताया था, उसके ना अंदर से हिंट रख ले कर, ये तो है तो यहाँ पे भी तो नतइया, कुछ ऐसा करके याद कर ले, ठीक है। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला सेट है वा जाल और सा का। ये उसी का उल्टा है। ता का उल्ट क्या है, वा। दाल का उल्ट क्या है, जाल। और ता का उल्ट तो नहीं बनता, बस वैसे ये सा है, ठीक है जी। इन लेटर्स में सीटी नहीं होती। ये जो 3 लेटर्स है ना, इनमें ना सीटी नहीं होती। और जब कि हमारी जो अवाम है ना, ऐसे भर भर के इसमें सीटी डालती है, भर भर के सीटी डालती है, और वो पूरा मखरज और उसकी सिफ जो है ना वो खराब हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमें बाजी ने सही नहीं पढ़ाया। ऐसे फिर वो चीज होती, मैं कहती हूँ मैं कैसे इस चीज को गाइड करूं कि इसमें सीटी ना डालें। अब सीटी ना डालना भी एक कला है, एक हुनर है, वो सीखें आज की क्लास में। बड़े मजे की चीज सिखाती हूँ। चलिए जी, रासुल लिसान जुबान की नोक से 3 लेटर्स अगले जो है वा जाल और सा है, जिनको हरूफे लिस्विया कहते हैं। अब इसको लहविया नहीं लिख देना पेपर में। लहविया कौन से थे, कौफ और काफ। लिस्वी और लहवी अक्सर स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, इसलिए पहले मैंने बता दिया। हरूफे लिस्विया, आप भी कहते होंगे बाजी ने पेपर फिर आउट कर दिया है। वा जाल और सा हरूफे लिस्विया कहां से अदा होंगे, जुबान की नोक से अदा होंगे। लेकिन ता दाल ता भी जुबान की नोक से अदा होते थे, तो हम इसमें क्या हम डिफरेंशिएट करेंगे वो भी अभी सीख लेते हैं। अब है जी हमारे पास के जुबान की नोक। जुबान की नोक इसको कहते हैं, रासुल लिसान को। जुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे, ये है बात असल जो मैं पिट रही थी लाम को शुरू करने से पहले। लाम नून रा में मसूड़ों की इन्वॉल्वमेंट थी, ता दाल ता में जड़ की इन्वॉल्वमेंट थी। अभी आगे किनारे, जड़ कहां पे थी, मसूड़े थे यहाँ पे। मैं बाहर को येलो वाले स्पॉट में इसलिए बता रही हूँ कि अंदर कैसे नजर दिखाऊं मैं। ये थे मसूड़े। दांत जब मसूड़ों से जाके मिलते हैं तो उसको कहते हैं जड़, ये जगह। अब है ये जो नोक नजर आ रही है, इसको कहते हैं किनारे। इसको आप दांत की नोक भी कह सकते हैं, इसको आप दांत के किनारे भी कह सकते हैं। अब यहां पे वर्ड चेंज हुआ है किनारे। मखरज क्या बनेगा, जुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं, वा जाल और सा। सेम इसी में भी वा चूंकि मोटा लेटर है, पीछे से अक्सा लिसान उठेगी। जाल और सा बारीक लेटर है, पीछे से अक्सा लिसान नहीं उठेगी। क्लियर। अब गुर की बात वो सीखें। चूंकि मेरे और आपके दरमियान जो कनेक्शन का जरिया है ना, वो ये स्क्रीन है, वो ये वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो है वो अपनी बात कन्वे कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने फेस को शो नहीं कर सकती कि मैं आपको आसानी, मतलब फेस को शो करने का मतलब ये कि एक चीज जो मुझे 10 मिनट लगेंगे समझाने के लिए, अगर मैं फेस को शो करूँ तो मुझे 2 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपने जो मैं बात कहने जा रही हूँ उसको गौर से सुनना है, समझना है। अगर मैं आपको फेस के थ्रू पढ़ाती तो मुझे ये बोलना ही ना पड़ता, मैं सिर्फ आपको एक इशारा करती कि जी आपने सीटी बंद करने का ना ये तरीका रखना है, तो वो बड़े इजी से समझा देती। तो जो लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो मेल है कारी ना,
انہوں نے یوٹیوب پہ چونکہ وہ تو فیس کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے جا کے نا ان کی ویڈیوز دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ منہ کی جو موومنٹ ہے نا یا جو بھی اس کا پوسچر ہے وہ دیکھیں, ڈفرینٹ چینلز کو ایکسپلور کریں, کیونکہ چیز تو سیکھنی ہے وہ چاہے کسی بھی چینل سے سیکھی جا سکے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو میں بات کرنے جا رہے ہوں آپ نے سمجھنی ہے. اگر آپ زبان کی نوک کو اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں لے آئیں تو آپ کی سیٹی ختم ہو جائے گی. بس یہ بات ہے جو مجھے کہنی ہے, اور اس بات کو پریکٹیکلی میں پرفارم کر کے نہیں دکھا سکتی, بس میں آپ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے, جب کنارے سے آپ زبان کی نوک لگا تو دیں گے, لیکن اگر ان دونوں کے درمیان میں لے کر آئیں گے نا تو ان کی سیٹی مائنس ہوگی, کیونکہ یہی چیز ہم نے کرنی ہے کہ وا, زال اور سا کی سیٹی ختم کرنی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ بس یہ چیز پریکٹیکلی اپلائی کریں, یہ حروف ادا ہو جائیں گے. زا چونکہ موٹا ہے, اب اپنی پریکٹس شیٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک دانتوں کو دیکھتے ہیں, دانتوں کے بعد ہم پریکٹس شیٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, اس میں کیا کہہ رہا ہے جی, میں بھول ہی گئی کیا کہہ رہا تھا. ثنایا علیہ لیا تھا اس نے, ہاں جی ثنایا علیہ لیا تھا. تو کہہ رہا ہے کہ ثنایا علیہ کو نا زبان جو کنارے ہیں, جو زبان کی نوک ہے, ثنایا علیہ کو زبان کی جو نوک ہے نا وہ دانتوں کے کناروں کو, ثنایا علیہ کے کناروں کو ٹچ کرے گی. دوبارہ سے سنیے, زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کناروں کو ٹچ, اب ثنایا علیہ لے لیں یہاں سے, اور یہاں پہ آپ کو یہ زبان نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی, زبان کی جو نوک ہے یہ ثنایا علیہ کے کناروں کو لگنی چاہیے. واپس سے یہاں پہ دیکھیے, ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں اس کو کیا لگے گی, زبان کی نوک لگے گی. ایک دفعہ دوبارہ سے مخرج دیکھ لیں, اور اس والی ڈائیگرام کو میں نے چونکہ ادھر شفٹ کر دیا تو اس والی ڈائیگرام کو ادھر سے دیکھ لیں کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کناروں کو لگے اور زبان کو درمیان میں لے آئیں. اس کی پریکٹس دیکھیں پہلے. سمپل اس کو جزم دیں گے, زبان میری دانتوں کے درمیان ہے اور کناروں کو ٹچ کر رہی ہے سامنے والے, آؤ ایو او, اور ایگزامپل کیا ہوگی, آؤ لامو, آؤ لامو. اگر میں اس کو سیٹی ڈالوں کیسے پڑھ جائے گا, از لامو. یہ غلط ہے, یہ نہیں پڑھنا. آؤ لامو, آؤ لامو. سمپل زال پہ آ جائے, از, از, اوز. یہ کیسے تھا ساؤنڈ, اس کا بھی ساؤنڈ دوبارہ سنیں, آؤ ایو او. یہ کیسے, از, از, اوز. یہ ذرا بھری بھری آواز تھی, یہ ذرا پتلی پتلی آواز ہے. کیوں؟ کیونکہ وا موٹا لیٹر ہے, میری اقصا لسان اس کے کیس میں اٹھی ہے. زال باریک لیٹر ہے, اس کے کیس میں میری اقصا لسان نہیں اٹھی. ٹھیک ہے جی, کیسے پڑھا جائے گا, عذرن, عذرن, عذرن. سا باریک بھی ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہے. مثقالاتن, مثقالاتن, مثقالاتن. قاف موٹا لیٹر ہے, حروف کون سے ہے جی, لہویہ. سا باریک لیٹر ہے, حروف لسویہ. ٹھیک ہے جی, میں نے یہی کہا تھا تھوڑے تھوڑے نشانیاں رکھ لینا لقب یاد کرنے کے لیے. سا یہاں پہ ہے, سا یہاں پہ, اس دونوں کو ملا کر لسویہ کر لیں. یہ ایک اور نشانی میں نے آپ کو بتا دی ہے. چلیں جی, میں نے ایک چیز اور یہاں پہ کر کے دکھائی ہے کہ وا اور زال دونوں کو میں نے ایک ساتھ سنایا. اب میں ذرا زال پڑھا لوں, را زا والا, را زا والا جو ہے نا سیٹی والا, تو میں پھر ان تینوں کو ایک ساتھ آپ کو پڑھاتی ہوں تاکہ تینوں کی آواز میں آپ کو فرق محسوس ہو. نیکسٹ سیٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس زا ہے, وہ کیا تھا, وہ زال تھا. سا, زا اور سا. ٹھیک ہے جی, یہ موٹا ہے, یہ باریک ہے, اور یہ جو ہے را کا پیئر آ گیا, اور ان تینوں کے اندر سیٹی ہوتی ہے. اب سیٹی جن لیٹرز میں ہے, اب اس کو اویل کریں, ڈالیں سیٹیاں جتنی ڈال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, رأس اللسان زبان کی نوک, تین اگلا سیٹ ہم پڑھیں گے, صاد, زا اور سین. سا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا لقب کیا ہے, حروف اصلیہ یا حروف صفیر. اب سین, سین اصلیہ, صاد, صاد صفیر. ایسے کوئی ہنٹ رکھ لیں, حروف اصلیہ یا حروف صفیر زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. قاف, لسان کے جب ہمارے لیٹرز شروع ہوئے تھے تو قاف, کاف کا کیا لقب تھا, حروف لہویہ, حروف شجریہ, جیم شین یا. اس کے بعد تھا ہمارے پاس دواد, حروف حافیہ. لام نون را, حروف طرفیہ. اور اس کے بعد تھا ہمارے پاس کون سے آئے تھے لام نون را کے بعد, تو ڈالتا, حروف نطعیہ. پھر آئے تھے ہمارے پاس زا, ضا اور سا, حروف لسویہ.
स्वाद, जा और सीन हरूफ असलिया। टाइम लग रहा है ना काफी पढ़ने को लेके। ये मैंने क्यों पढ़ के सुनाया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि बड़ा टाइम लगता है जी लकब को इस तरह रिवाइज करने में। और अब मैं आपको लास्ट पे कैसी चीज दूंगी कि आप सोचेंगे कि वाह ये तो हमें हलवा ही मिल गया, सारे अलकाबात एक ही पेज में आ गए हैं विद लेटर्स, तो इतना टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखिए मुश्किल पेश आती है अलकाबात को रिवाइज करने में, मुझे भी आई है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन एक ऐसी मैं आपको स्लाइड दूंगी और आप खुश हो जाएंगे, आप दुआएं देंगे बाजी को कि वाह जी सारे अलकाबात, सारे लेटर्स, सारे टेबल्स एक ही पेज पे हमें मिल गए। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्वाद, जा और सीन को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, इसका पहले तो मखरिज देख लेते हैं ना, हरूफ असलिया और हरूफ सफीर का। कह रहे हैं कि जुबान की नोक जब सनाया सुफला, अब तो उलिया तो खत्म ही हो गया, अब चले नीचे वाले दांतों की तरफ। ऊपर वाले इतने लाडले नहीं है कि हम उनको इतना डिस्कस करें, अब नीचे वाले दांतों पे आ जाए। जुबान की नोक जब सनाया सुफला के किनारे से लगने के साथ साथ कुछ सनाया उलिया के किनारे से भी लगे तो ये हरूफ अदा होते। कुछ चले मार्जन हम सनाया उलिया को यहाँ पे भी दे देते हैं, पीछे से तो सनाया उलिया लाडला रहा ही है। दोबारा से पढ़िए इस मखरिज को, मेरे साथ जरा लंबा मखरिज है, याद करवाती हूँ। जुबान की नोक जब सनाया सुफला के किनारे से, किनारा कौन सा होता है, ये जो नोक के ना ये किनारा है, ये जड़ है, ये मसूड़े हैं। किनारे से लगने के साथ साथ सनाया उलिया के किनारे से भी लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। स्वाद के टाइम में स्वाद पीछे से उठा हुआ, अक्सलिसान उठी है चूंकि स्वाद मोटा लेटर है। जा और सीन लाइट लेटर है तो अक्सलिसान पीछे से नहीं उठी बल्कि आगे को रोल हुई है। ठीक है जी, क्योंकि सीटी की वजह से ये इसकी जरा थोड़ी सी शेप है, अगर मोटे लेटर होते तो इस तरह पीछे की तरफ उठी होती। चले जी, अदा करते हैं। सोद, जा, वाइब्रेशन है इसमें, सीटी है। जा, सीन, सीटी है ना इसमें। चले आगे चलते हैं जी, जरा सफाई कर लें पेज की। अब इसमें क्या है, सनाया उलिया की कुछ इन्वॉल्वमेंट है और सनाया सुफला की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। यहाँ पे आप देखिए इसके जो टिथ है वो देखिए, ये नहीं देखना कि कितने वाइट है, ये देखना है कि जा सीन स्वाद को अदा करते हुए दांत कैसे जुड़े हुए और जुबान पीछे से रोल हुई है। ठीक है, सोद, जा, सीन, सीटी। ठीक है जी, ये आपके दांतों की शेप बनेगी अदा करते हुए। आ जाइए जी, इसको जज़म देते हैं सबसे पहले। अस, इस, उस, फस्लुन, 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 अज, इज, उज, जुज़उन, जुज़उन, अस, इस, उस, मिस्कुन, मिस्कुन। इस वाले पेज में कंपैरिजन में क्या लेकर आए, सीन और स्वाद को लेके आते हैं। अस, इस, उस, अस, इस, उस। आवाज में फर्क महसूस हुआ क्योंकि ये मोटा लेटर है और ये बारीक लेटर है। अच्छा, अब मैंने एक और बात कही थी कि जा को जब मैं पढ़ा दूंगी तो मैं इसका कंपैरिजन लेके जाऊंगी वा और जाल के साथ, उस पर लेके चलते हैं इसको। पहले जा लिखते, खुद ही लिख लेते। अब वहां से बार बार स्लाइड चेंज करना ना कहने के मुश्किल हो जाएगा, तो उसको खुद ही राइट कर लेते हैं। आप लोग 2x पे लगा के इसको थोड़ा सा आगे कर लें। चले जी, पहले दुआ पढ़ेंगे मोटा। और अच्छा, ये कहाँ पे हम लगाएंगे, मखरिज क्या था इसका, इसमें हमारा सनाया उलिया जो है वो इन्वॉल्व है और जो जुबान की नोक है वो सनाया उलिया के किनारों के दरमियान में आएगी, सीटी खत्म करने के लिए, याद है ना। चले पढ़ते हैं। आओ, इल, ओ, ये मोटा था, ये मोटी साउंड थी, अब बारीक सुने। अज, इज, उज। सनाया उलिया के किनारों को जुबान की जो नोक है वो किनारों पे आएगी, यानी कि मैंने जैसे सिखाया था ना कि जुबान आपकी अगर ये जुबान है और ये ऊपर दांत है इस तरह, तो ये दरमियान में आएगी ताकि सीटी खत्म की जा सके। इसमें ये सनाया सुफला की इन्वॉल्वमेंट है। अज, इज, उज, अज, इज, उज, आउ, इल, ओल। तीनों की साउंड में फर्क देखिए। मैंने इसलिए इसको कंपैरिजन में लेकर आई हूं। बार बार पॉज करें, पीछे जाएं, वीडियो को पीछे लेके जाएं, बार बार इसको सुने। ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारे पास स्वाद, जा और सीन भी। अब आ जाइए यहाँ पे, अक्सा लिसान पढ़ लिया, हरूफ लहविया पढ़ लिए,
حروف شجریہ پڑھ لیے, حروف حافیہ پڑھ لیے, حروف طرفیہ پڑھ لیے, آئی تھنک اس کو زلکیہ بھی کہتے ہیں, طا دال تا نطعیہ, ضا سا ضا زال اور سا لسویہ, یاد آ رہا ہے نا, چھوٹے چھوٹے میں نے ہنٹ دیے تھے, صاد زا اور سین اصلیہ یا صفیر, چھوٹے چھوٹے ہنٹ دیے تھے, کچھ یاد کریں. یہ ہم نے سارے پڑھ لیے الحمدللہ. ہماری زبان یعنی کہ لسان جو ہے وہ کور ہو گیا, ہمارا مکمل ہو گیا لسان. اچھا جی, اس والی سلائڈ پہ آئیے, یہ ہے ہماری لسان کو ذرا نیچے سے دیکھا, سا لسان ہے, آفت اللسان, وسط اللسان, طرف اللسان, رأس اللسان, یہ سارے میں نے لیٹرز جو ہے یہاں پہ لگا دیے. ایک ذرا سلائڈ آپ کو میں جب دوں گی نا PDF میں دوں گی, تو چونکہ میں نے ترتیب کیا رکھی تھی, قاف کے بعد میں نے جیم شین یا پڑھایا تھا نا, تو اس کو میں ادھر کر دوں گی, دعات کو ادھر کر دوں گی, تو اس میں پریشانی ہونا. یہ ذرا سلائڈ میں نے پہلے بنائی تھی, پھر اس کے بعد کچھ میں نے ایڈٹ کر دی ہے, تو جو آپ کو PDF ڈسکرپشن میں ملے گا نا, تو اس کی میں نے ذرا اس کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کیا, تو اس کو دیکھ کے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. وسط چونکہ ہم نے پہلے پڑھا تو میں نے اس کی ذرا ادھر ادھر کی ہے, ٹھیک ہے, سیٹنگ. اب ہمارا لسان الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا. لسان کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ ہے جی شفتان, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں اپنے شفتان کی طرف. القابات میں آخر میں بتاؤں گی سارے القابات, کیونکہ شفتان اور خیشوم کے بھی القابات ابھی ہم نے پڑھنے ہیں نا, وہ انشاءاللہ پڑھانے کے بعد پھر ہم باقیوں کے اکٹھے ڈسکس کریں گے. شفتان سٹارٹ کرتے ہیں. شفتان سے ہمارے 2 مخرج ادا ہوتے ہیں اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 ہی مخرج ہوں گے اور 4 ہی لیٹر ہوں گے, یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ایک لیٹر ہمارے پاس ہے جی فا, اور ایک مخرج آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب یہاں سے ایک مخرج مائنس ہو گیا, ایک لیٹر مائنس ہو گیا, فا, ٹھیک ہے. اب فا جو ہے شفتان کس کو کہتے ہیں, دونوں ہونٹوں کو. ثنایا الیہ کا کنارہ, جب ثنایا الیہ کا کنارہ, ثنایا الیہ کہاں ہے, ادھر دیکھیں نا, ثنایا الیہ کدھر ہے, یہ ہیں اوپر والے 2 دانتوں کی بات ہو رہی ہے, اور اوپر والے الیہ, ثنایا الیہ کا کنارہ یا ثنایا الیہ کی نوک جب نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے, تری والے حصے سے لگے, کیونکہ بعض لوگوں کو تری نہیں سمجھ آتا, یہ اچھی والی اردو جو ہے وہ میں نے مینشن کی ہے, تری والے حصے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے, یہ حرف ادا ہوتا ہے, سنگل ہے تو سنگولر ہے. یہ ہے جی فا. اب ادا کریں. فا, دانت کی نوک, اوپر والے دانتوں کی نوک تری والے حصے سے لگائے, ہونٹ کے گیلے حصے سے لگائے اندر کو, جدھر لپسٹک نہیں لگتی وہ باہر لپسٹک لگائی جاتی نا اندر والے حصے سے. اف فا فی فو, ٹھیک ہے جی. لقب کیا ہے جس کا, حروف شفیہ. چلیں جی نیکسٹ, چلیے نیکسٹ سلائیڈ پہ. نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم کیا کریں گے جی, اس کی پریکٹس. جزم دیں گے فا کو, اور فا کو جزم دینے کے بعد پڑھیں گے اف, اف, اف. ہلکا ہلکا آپ کو یہاں پہ سانس محسوس ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ حروف محموسہ میں سے ہے. یہ صفات کا تھوڑا تھوڑا اب میں نام لینا شروع ہو گئی ہوں نا, کیونکہ اب آپ لوگوں کو صفات بھی پڑھانی ہے, تو اس میں ہمس ہوتا ہے, سانس جاری ہوتی ہے. پڑھیے جی, نفسن یفعلون افلح, ٹھیک ہے. دوبارہ سنیے, نفسن یفعلون افلح. اب ہمارا ہوا ہے ایک لیٹر اور ایک مخرج, پیچھے بچے 3 لیٹر اور ایک مخرج. چلیں نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. یہ ہے جی ہمارے 3 لیٹر اور مخرج ایک ہی ہے, ایک ہی مخرج کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. حروف شفیہ ہی ان چاروں لیٹرز کا لقب ہے, ٹھیک ہے. وا, با اور میم. واو متحرک و لین. ایک بڑی مزے کی چیز یہاں پہ مجھے یاد آ گئی ہے, اگر واو کے اوپر جزم ہو اور پیچھے پیش ہو, او, یہ ہوتی ہے واو مدہ, جو حروف جوفیہ میں سے ہے, جوف سے ادا ہوتا ہے نا, الف مد, واو مد اور یائے مد. اور یائے مد جوف سے ادا ہوتا ہے, یائے لینیا اور یائے متحرکہ وسط اللسان سے ادا ہوتی ہے. اسی طرح واو مد جوف سے ادا ہوتا ہے, اور واو کے اوپر زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو متحرکہ, اور واو خالی ما قبل زبر, تو اس کو کہتے ہیں واو لین. تو یہاں پہ میں نے کیا لکھا, واو متحرک و لین, متحرک حرکت والی, موومنٹ, تینوں موومنٹس آئیں گی. واو متحرک و لین دونوں ہونٹوں کو کچھ گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات. با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتی, گیلے والے حصے سے. با اندر کو ذرا تھوڑے سے ہونٹ پچیں گے, مطلب کہ اندر سے جڑیں گے. با. میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتی ہے. میم باہر سے ہونٹ جڑ رہے ہیں جہاں پہ لپسٹک لگتی ہے. تو ہونٹوں کی انوالومنٹ ہے,
ایک میں فا کے سین میں نیچے والے ہونٹ کا تری حصہ تھا، ایک ہونٹ کی انوالومنٹ تھی. وا متحرک و لین با اور میم میں دونوں ہونٹوں کی انوالومنٹ ہے. واؤ کے کیس میں دونوں ہونٹ گول ہوں گے، با کے کیس میں ہونٹوں کا تری حصے والا لگے گا پورشن، اور میم کے کیس میں خشکی والا پورشن لگے گا. مخرج اس کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا واؤ با اور میم. کون سی واؤ یہ ہے؟ واؤ متحرک و لین. پیپر میں یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ سمپل واؤ لکھ دیں، اس سے واؤ دا ہوتا ہے، یہ غلط ہے. واؤ متحرک و لین جب میں نے مینشن کیا تو آپ نے بھی مینشن کرنا ہے. چلے جی ایگزامپلس دیکھیے واؤ لین متحرک کی. او، وا، وی، وو ہونٹ گول ہوں گے. یہاں پہ میں نے واؤ لین کی ایگزامپل دیا، خوفن، خوفن. با جزم دیں گے تو کلکلا ہوگا. اب اب اب، اب اب اب. حبلن، حبلن. میم جزم دیں گے تو کلکلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سٹے کریں گے. ام، ام، خشکی والا حصہ لگے گا، یہاں پہ تری والا حصہ لگے گا. دم داما، دم داما. ام، ام، دم داما. یہ ہو گیا جی ہمارا شفتان مکمل. جلدی مکمل ہو گیا نا. آ جائیے جی اپنی سلائڈ پہ. اب یہاں پہ دیکھیے شفتان پہ آ جائیے. 2 مخرج ہے، 4 حروف ہے. ایک مخرج فا کا میں نے الگ نکال دیا اور دوسرا مخرج کا نام ہی دونوں ہونٹ ہے. پھر دونوں ہونٹوں کی سب ڈویژن ہوئی ہے. وا دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے اور با اور میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے. اور با اور میم کو بھی میں نے الگ سے ایکسپلین کیا ہے کہ با تری والے حصے سے، میم خشکی والے حصے سے. تو شفتان ہمارا ہو گیا مکمل. لقب کیا ہے؟ حروف شفویہ. اب کیا رہ گیا؟ سارا مکمل نہیں ہو گیا؟ نہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، خیشوم. بڑی نازک سی ایک چیز رہ گئی ہے، آسان سی، جلدی سے کور کرتے ہیں اس کو بھی. خیشوم سے ایک ہی مخرج ادا ہوتا ہے. خیشوم کا مخرج ایک ہی ہے، لیٹرز یہاں سے نہیں ادا ہوتے، ایک چیز ادا ہوتی ہے. میں بتاتی ہوں. کہتے ہیں کہ یہ ناک کے سوراخ، سب سے پہلے سمجھیے خیشوم کہتے ہیں ناک کی ہڈی یا ناک کے بانسے کو. ٹھیک ہے. یہ ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ ہوتا ہے. یہ ایرو کی مدد سے نا یہ سارا بتایا گیا، پورا پورشن یہاں پہ بتایا گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یاد کریں. جب زبان کے جو کہہ لیں کہ کنارے ہیں نا، یعنی کہ طرف اللسان، جب زبان کے کنارے ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے کون سے حصے سے؟ تری والے کے خشکی والے ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. اب مخرج تو ان کے الگ الگ ہے، تو یہ خیشوم میں کیا کرنے گئے؟ خیشوم میں یہ کرنے گئے ہیں کہ نون اور میم کے پاس ایک صفت ہے. جس میں نے آپ کو کہا نا، میں نے صفات کا چیلنج شروع کروانا ہے. صفت اس کے پاس ہے کہ ان کے اندر غننے کی صفت ہے. اب غنہ جو ہے وہ ناک سے ادا ہوتا ہے، تو یہ ادا تو نون تو اپنی جگہ سے ادا ہوگا جہاں پہ اس کی جگہ ہے، میم اپنی جگہ سے ادا ہوگا جو اس کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ تھوڑا دیر کے لیے غنہ کرنے کے لیے جائیں گے. ناک میں ہم آواز رکھیں گے بس کچھ دیر کے لیے، جیسے ان، ایسے. ام، جب مشدد ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں نا. سمپل والے پہ تو غنہ نہیں ہوگا، مشدد والے پہ ہوگا. یہ بھی مینشن کر دوں، بعد میں کہیں کہ نہیں باجی نے کہا تھا نون اور میم پہ غنہ ہوتا ہے. نہیں، نون کے اوپر اگر شد آ گئی اور میم کے اوپر اگر شد آ گئی تو غنہ ہو کریں گے. آگے جا کے سمجھاتی ہوں. چلے جی. تو خیشوم استعمال ہوتا ہے غننے کے لیے. اس کا لقب کیا؟ حروف غنہ. ٹھیک ہے. سمپل سا اس کا لقب ہے. نیکسٹ آ جائیے. نون کو دیں گے تشدید. تشدید دینے کے بعد اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے اور پیچھے بھی آپ زبر آگے. انا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ انا، زبر لمبی کر دیتے ہیں، غلط ہے وہ طریقہ. ٹھیک ہے. انی، انو. ایگزامپل دیکھیے. جنتن، یظنو. یہ کون سی یا ہے؟ زبر والی. کہاں سے ادا ہوگی؟ وسط اللسان سے. یہ جوف سے ادا نہیں ہوگی زبر والی. وا کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ وا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ رأس اللسان سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سیٹی نہیں ہوتی، یاد ہے نا. اس میں ہم نے زبان کو درمیان میں لے کر آنا، اوپر والے اور نیچے والے 2 دانتوں کے درمیان میں ہم نے زبان کو لے کر آنا ہے. اور یہ ثنایا الیہ کے کہاں پہ ٹچ کرے گا؟ اس کی نوک سے ٹچ کرے گا تاکہ ہم اس کی سیٹی ختم کر سکیں. یا ظنو. اب اس کو ایسے نہیں بنا، یا زن زن نہیں، یا ظنو. نون مشد کا غنہ بھی کرے. امتن، امتن، امتن. ٹھیک ہے جی.
یہ ہو گیا ہمارا، اچھا میں نے اوپر والا تو پڑھایا نہیں، اما، امی، امو، ایگزامپل کیا ہے، امتن، امتن، یہ ہو گیا ہمارا خیشوم بھی مکمل۔ تو حروف جوفیہ میں دیکھیں، جوف دہن کیا کمپلیٹ ہم نے، اس کے جوف دہن ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، حلق کمپلیٹ کیا ہے، لسان کیا ہے، شفتان کیا ہے، اور اب ہم نے خیشوم کیا۔ اصول مخارج 5 ہمارے مکمل ہو گئے۔ یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، یہ ٹیبل میں نے آپ لوگوں کو پہلے شو کیا تھا، اب ذرا تھوڑا سا اور کنجسٹڈ سا فیل ہو رہا ہے نا، اس کی ایک ریزن ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کی ریزن اب کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جوف دہن تھا نا، یہ والا جو حصہ تھا، اس کے اوپر اس کا لقب میں نے مینشن کر دیا، حروف جوفیہ۔ میں تھوڑا سا اس کو نا زوم کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جوف دہن سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، الف، وا اور یاؤ، وا اور یا۔ یا کون سی، وا کون سی ہے، مدہ، جب یہ مدہ ہو یہ بات بولنی ہے ساتھ۔ لقب کیا، حروف جوفیہ۔ حلق کی 3 سب کلاسیفیکیشن ہے، ادنا حلق، وسط الحلق، اقصی حلق۔ حروف حلقیہ، لسان کے اوپر آ جائیے، لسان ذرا تھوڑا سا نیچے ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اقصی لسان سے قاف، کاف ادا ہوتے ہیں، حروف لہویہ۔ وسط اللسان سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، حروف شجریہ۔ حافت اللسان سے ضاد ادا ہوتے ہیں، حروف حافیہ۔ طرف اللسان سے لام، نون، را ادا ہوتے ہیں، حروف طرفیہ یا زلکیہ۔ رأس اللسان سے 3 سیٹ ادا ہوتے ہیں، طا، دال، تا، طا، دال، تا، حروف نطعیہ۔ وا، زال، سا، حروف لسویہ۔ صاد، زا، سین، حروف اصلیہ یا صفیر۔ لسان مکمل ہو گیا۔ شفتان سے فا، واو، با، میم ادا ہوتے ہیں، حروف شفویہ، اور خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے، حروف غنہ۔ سب کے لقب میں نے اس سلائیڈ پہ آپ لوگوں کو دے دیے، اب اس کے پرنٹ آؤٹس نکلوائیں، اب اس کو جو ہے وہ یوز کریں، اپنے نوٹس میں کریں اس کے لقب، یا آپ لوگ اپنی کاپی پینسل کاپی کے اوپر نا اس کو ڈرا کریں، ڈرا کر کے سارے القابات اس طریقے سے مینشن کر دیں۔ اب 3 مخرج ہیں 6 حروف ہیں، 10 مخرج ہیں 18 حروف ہے، 2 مخرج ہیں 4 حروف ہے، 1 مخرج، ایک چیز مخارج کی میں نے باہر نکال کے آپ لوگوں کو دے دی۔ اب اس کو نہ یاد کریں تو یہ کس کا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے؟ نہیں، یہ میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے ایک بات بولی تھی پیچھے کہ میں نے یہ اس کی سیٹنگ چینج کیا، تو اس والی سلائیڈ میں سیٹنگ ہے، ہافا ادھر تھا، وسط ادھر تھا، بس یہ جب میں فرسٹ ٹائم اس کی سلائیڈ بنا رہی تھی نا تو میں نے لکھ دیے، لیکن جب میں نے پڑھایا نا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں تو میں نے وسط جو تھا پہلے پڑھایا تھا، تو میں نے پھر ان کی جگہ شفٹ کرنی تھی، تو پچھلے والے پی ڈی ایف میں آپ کو نہیں نظر آئی ہوگی، تو میں نے مینشن کیا تھا کہ میں نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو شفٹ کر دوں گی، تو اس میں پریشان ہونا، جی مشین یا میں نے ادھر کر دی ہے، زواد ادھر کر دیا، آپ ادھر ادھر بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لسان کا ٹاپک ہے، جیسے مرضی پڑھے، بس ہلکا سے بتا دیا اس سے پہلے کہ کمنٹ سیکشن آپ لوگ آ کے بھر دیں کہ باجی پہلے والی سلائیڈ میں تو یہ ادھر تھا، یہ ادھر تھا، اس والی میں یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، تو وہ چیز میں نے پہلے مینشن کر دیا کہ نہ خود پریشان ہو نہ باقیوں کو پریشان کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہمارا اصول مخارج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا جی۔ اب میں نے جتنی دفعہ ریوائز کرنا تھا، یہ اتنی لمبی ویڈیو میں خود بھی مجھے کہہ لیں کہ پانی کی طرح نا یاد ہو گیا۔ اب اگلی سلائیڈ ایک بڑی مزے کی ہے، کچھ یاد آیا ہو، کلاس 1 میں نے یہ سلائیڈ شو کی تھی، ڈے 1 کے چیلنج میں نے کیا بولا تھا، تجوید سیکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قواعد 30 ڈے کے چیلنج میں ہم نے مکمل کر لیا، پلے لسٹ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ مخارج 20 ڈے کے چیلنج میں کمپلیٹ کیا ہم نے اس کو، یہ کلاس نمبر 18 ہے نا، ہمارا ڈے 18 ہے، اگلی 2 کلاسز بھی سرپرائز ہے، ان میں کیا چیز میں پڑھاؤں گی، 20 ڈیز ہم کیسے مکمل کریں گے، 18 تو ہو چکے ہیں 2 دنوں میں، ذرا میں نے پریکٹیکلی بھی آپ لوگ کو اس کی جو ہے پریکٹس کروانی ہے۔ خیر 20 ڈے کے چیلنج میں صفات کا دیکھتے ہیں کتنے دنوں کا چیلنج آتا ہے، 10 ڈے کا آتا ہے کہ 20 ڈے کا آتا ہے، کیونکہ صفات کہہ لیں کہ ٹاپک ذرا ہے بھی اچھا خاصا، لیکن خیر تو تجوید سیکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ قواعد مکمل کر دی میں نے، پلے لسٹ یاد کریں، پوری زندگی کے لیے خود بھی کریں، آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ بنائیں۔ مخارج کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو چیلنج ہمارا آئے گا وہ آئے گا جی صفات کا، 3 چیزیں جس کو آ گئی تجوید اس کو آ گئی، پھر آپ جگہ جگہ پہ کہہ لیں کہ دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے جی، ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ جو ہے مل جائیں گی۔ چلیں جی، آج کا ٹاپک ہو گیا ہمارا مکمل، اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی ڈے 19 میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔